آپ لوگوں کی میسیجز کی آواز آ رہی ہے کیا؟ ہاں چلیں، تو آج انشاءاللہ آواز آ رہی ہے ابھی سب کچھ ٹھیک ہے؟ یس سر بالکل. چلیے ٹھیک. تو اصل میں ہوا کیا، تو ہم آج انشاءاللہ ابن رشید القیروانی اور اسی طریقے سے جرجانی کے متعلق گفتگو کریں گے، اور تھوڑا سا میں کچھ کوشچن بھی پوچھنے کی کوشش کروں گا جو کل ہم نے پڑھا تھا، تاکہ پھر آگے ہم اچھے طریقے سے چل سکیں. لیکن اس سے پہلے میں بات کرنے کی کوشش کروں گا، اور وہ بات اس کے متعلق ہوگی. وہ کوشچن آپ میں سے کسی کا تھا، اور میرے پاس کئی کتابیں بھیجی کہ پہلے میں فی الحتی کی کتاب بھیج دی، ٹھیک ہے یہ میں پڑھوں گا، پھر اس کے بعد یہ پڑھوں گا وہ پڑھوں گا. ٹھیک ہے اچھا ہوتا ہے، پڑھ لیجئے کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر میں ایگزام کے نکالنے کی بات کہوں نا، اگر ایگزام کے نکالنے کی بات کہوں میں آج کے ٹائم پہ بھی ہم نے تو دیکھو اس سے نکالا ہے. ہمارے بہت سارے دوست 3 ٹائم کے دوست بھی ہیں. عاقب جاوید نام سنا ہوگا، ان کو مجھ سے بھی زیادہ نمبر آئے تھے، 244 آئے تھے. میرے 240 آئے ہیں، ان کے 244 آئے تھے. اسی طریقے سے ہمارا ایک اور دوست ہیں جو جن کا مطلب پڑھا نہیں پائے، وہ ہمارے شاہین بیچ کے ٹیچر بھی تھے، ان کے 88 نمبر آئے تھے عربک میں. اور سب نے ہم نے نا یہ ایک نوٹ ہے 2019 کا جو نوٹ ہے اسی سے تیاری کری ہے. اور آج کے ٹائم پہ بھی ہم کتنے مٹیریل کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. آج کے ٹائم پہ بھی اگر ہم صرف 2019 کا جو مٹیریل ہے وہ نمبر 1 حسن زیات، یہ 2 کتابیں ہو گئیں. باقی بلاغہ واضحہ وہ ایک الگ ٹاپک ہے، وہ یہ ٹاپک، یہ 3 کتابیں موٹے طور پہ، یعنی 2019 کا نوٹ. اسی طریقے سے آپ کا جو ہے حسن زیات کی کتاب 5 6 7 8 بار پڑھ لو، کیونکہ 2.5 یونٹ اس سے بہت اچھے کور ہو جاتے ہیں. اور اسی طریقے سے بلاغہ واضحہ. باقی الگ الگ چھوٹے چھوٹے ٹاپک ہیں تو ان کو الگ الگ طرح سے تھوڑا تھوڑا آس پاس سے پڑھ لو، جیسے علم العروض ہے. تو اگر یہ صرف 3 کتابیں کوئی کر لے، یہ پڑھ لے پورا، اور اس کے بعد ساتھ میں اس کا جو ہے ٹیسٹ سیریز میری لے لے، میری ٹیسٹ سیریز لے لے پوری اور لگا لے اچھے سے. اور ٹیسٹ سیریز کو جو کرنا ہوتا ہے وہ کر لے، جہاں غلطی ہے جو نیا مٹیریل مل رہا ہے اس کو اپنے نوٹ میں چڑھا لے، نیا لکھ لے. ٹھیک ہے، یعنی ٹیسٹ سیریز کے ساتھ جو برتاؤ کرنا چاہیے، موک ٹیسٹ کے ساتھ جو اچھا سا برتاؤ کرنا چاہیے وہ برتاؤ وہ انسان کر لے. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے پی وائی کیوز کو 3 4 بار پڑھ لے، اور پی وائی کیوز کو بھی اچھے طریقے سے رٹ لے. مطلب ایک بھی پی وائی کیوز کو وہ بھولے گا نہیں، یہ شرط کے ساتھ کہ ایک بھی پی وائی کیوز کو وہ بھولے گا نہیں. اور یہ ہونا کیسے بھی ہو سکتا ہے ایک اچھے بچے کے ساتھ کہ پی وائی کیوز میں آیا ہوا آپ سے غلط ہو جائے. تو آپ نے کیا تیاری کی تھی، کیا ضرورت تھی یہ 10 کتابیں پڑھنے کی؟ ہاں تو کیا بولا میں نے، اگر صرف کوئی اتنا کر لے، صرف اتنا کر لے، تو اس کا آج کے ٹائم پہ جے آر ایف نکل سکتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے ساتھ وہ شرط ہے آپ کی عربک اچھی ہونا چاہیے. جب عربک اچھی ہوگی تو وہ انسین پیسج کی کوئی اوقات نہیں ہے. آپ کی عربک اچھی ہوگی تو پھر گرامر بہت زیادہ میٹر نہیں کرے گی آپ کے لیے. تو گرامر کے لیے اچھے سے پڑھ لو، کسی بھی انداز میں پڑھ لو، آف لائن آن لائن یوٹیوب ویڈیوز کسی بھی انداز میں پڑھ لو. اسی طریقے سے ووکیبلریز کو زیادہ سے زیادہ پڑھ لو، حالانکہ وہ اسی میں آ گیا. آپ کی عربک اچھی ہوگی تو عربک انگلش ٹرانسلیشن جو ہوتا ہے وہ چیزیں اچھی ہوں گی. میرے کہنے کا مقصد اگر آپ پہنچ پائے ہو تو مٹیریل کے پیچھے مت بھاگو، زیادہ یاد کرو، یاد. ٹھیک ہے، یاد کریے. ٹھیک ہے، سمجھنے کے لیے، سمجھانے کے لیے تو ہمارے کریش کورس ہیں، چیزوں کو سمجھانے کے لیے. باقی جتنا رٹنے کے لیے ہوتا ہے رٹنے کی باتیں کر دیتے ہیں. جو ایکسٹرا نالج ہوتی ہے، بہت ساری ایکسٹرا نالج، وہ ہم اپنی ٹیسٹ سیریز وغیرہ میں بھی ایڈ کر دیتے ہیں. تو آپ میں سے جس نے ٹیسٹ سیریز جوائن نہیں کی وہ ٹیسٹ سیریز جوائن کر لے، تاکہ ڈیلی کوئز وغیرہ لگاتے رہے، کیونکہ ابھی 5ویں یونٹ کی کوئزز چل رہی ہیں. ڈیلی ہم 30 کوشچن شیئر کرتے ہیں. تو سمجھیے باتوں کو. ٹھیک ہے، باقی میں کہتا ہوں جن لوگوں کی عربی اچھی نہیں ہے ان لوگوں کو تو کتابوں کی طرف جانا ہی نہیں چاہیے. جن لوگوں کی عربی اچھی نہیں ہے، کیونکہ ان کو تو ویسے پڑھنے میں مشکل ہوگی، ٹائم لگے گا. اور جن لوگوں کی عربی اچھی ہے تو پھر آپ جو ہے پڑھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. حالانکہ عربی اچھی ہونے کے باوجود بھی جو بڑا قاعدہ کیا ہے میرے نزدیک، بڑا قاعدہ یہ ہے کہ اگر آپ ہضم کر سکتے ہیں تب پڑھیے، اگر ہضم نہیں کر سکتے تب مت پڑھیے کہ پورا انبار لگا لو گے آپ علم کا اور پھر اس کو پروڈیوس نہیں کر پاؤ گے. ٹھیک ہے، اس کو نکال نہیں پاؤ گے. تو اگر ہضم کر سکتے ہو تب کچھ زیادہ پڑھیے. آپ کا اتنا ہضم ہو گیا آگے چلے جائیے، یہ ہضم نہیں ہوا تو پھر آگے کہیں مت جائیے. ٹیسٹ سیریز کافی ہے، پی وائی کیوز کافی ہیں. ابھی تو ہمیں پی وائی کیوز پہ بہت اچھے سے دھیان دینے کی ضرورت ہے. ہم تو وہ لوگ ہیں جو پی وائی کیوز میں غلطیاں کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اس سال آیا نازک الملائکہ کے بارے میں کہ من اسرتن شاعرتن، ایک خاندانی شاعر سے ہے، مطلب ایک ایسے خاندان سے ہے جو شاعر خاندان ہے. اس کے ماموں، اس کے نانا ایسے کر کے، اس کے دادا ایسے کر کے سارے شعراء ہیں. سوال آیا پچھلی بار میرے والے میں آیا تھا، اگلی بار جب آیا تو کہہ رہے ہیں یہ نیا سوال آ گیا، او ہو یہ نیا سوال آ گیا. اس طرح کے لوگ یہ پی وائی کیوز کو دیکھ رہے تھے. ایسے دیکھے جاتے ہیں پی وائی کیوز. چلیں ٹھیک ہے، کتنا ڈانٹوں گا میں. چلیے شروع کرتے ہیں ابن رشید القیروانی کو.
इब्न रशीक अल-कैरवानी, ये यूनिट 4 की जो है हमारी दूसरी वीडियो, कल इसके मुताल्लिक इससे पहले हमने गुफ्तगू की थी। इब्न रशीक अल-कैरवानी के मुताल्लिक सबसे पहले इनकी जो किताब है अल-उम्दा फी सिनाअत अश-शेर व नक़्दिही। शुरुआत में आपसे पूछा जाएगा, बहुत सारे क्वेश्चन आपके पूछे गए कि उम्दा किस टॉपिक पे है, तो उम्दा आपके नक़्द के टॉपिक पे है। इसी तरीके से आपका जो है ये अल-उम्दा 2 अज्जा पर मुश्तमिल है, 2 जुज़ पर यानी 2 अज्जा पर मुश्तमिल है। और इसी तरीके से आप इस किताब की थोड़ी सी डिटेल में जा भी सकते हैं कि आपका क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन से मौदूआत को इन्होंने उठाया है, नकदी मौदूआत के, वो चीज़ें आप देख सकते हैं। ठीक है, मुझे मौका मिला, लेकिन आपको मैं रिकमेंड कर देता हूँ, मुझे मौका मिला तो PDF वगैरह मैं बना दूंगा, ठीक है, आपके शेयर कर दूंगा, लेकिन आप अपने से भी चीज़ें कर लिया करो जब मैं बताया करूँ। ठीक है, यही चीज़ें एक्स्ट्रा करने की होती हैं। मैं तो कितनी बार मैंने सोचा कि मैं जो है हन्ना फाखुरी वगैरह बहुत सारी किताबें जहन में होती है, लोग बताते ये पढ़ लो वो पढ़ लो, मैं भी बताता हूँ, लेकिन जब मैं जाता हूँ यार उनमें कुछ मिलता ही नहीं है, कुछ नया नहीं मिलता। तो लगता है कि आप जो है टॉपिक कोई ढूंढो कि इसके बारे में मुझे डिटेल में जाना है, तो उसके बारे में डिटेल में जाओगे तो बहुत कुछ मिल जाएगा। ठीक है, जैसे आप जाओगे अल-उम्दा के बारे में देखना है हमें, आप लिख दें नुबज़तुन अन किताबिल उम्दा, ठीक है, अन किताबिल उम्दा। उम्दा तो बहुत कई नाम, इस नाम की कई किताबें हैं, लेकिन आप लिख देना अल-उम्दा लिल कैरवानी, नुबज़तुन अन किताब अल-उम्दा लिल कैरवानी, तो आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। ठीक है, तो उसके बारे में पूरी डिटेल देख लीजिए। तो आप स्पेसिफिक वर्क करके रिसर्च करेंगे ना तो चीज़ें आपकी अच्छी बढ़ेंगी, वरना डायरेक्ट सिर्फ किताबों की तरफ भागेंगे तो बहुत कुछ मिलता नहीं है, मतलब टाइम ज़्यादा लग जाता है, नॉलेज उतनी नहीं मिलती है। तो इब्न रशीक अल-कैरवानी, तो सबसे पहले मेरा पहला सवाल है कि इब्न सल्लाम का नाम क्या है? जी, मोहम्मद इब्न सलाम अल-जुमही। पूरा नाम बताएं। हाँ, पूरा नाम बताएं। अबू अब्दुल्ला मोहम्मद इब्न सल्लाम, अबू अब्दुल्लाह मोहम्मद इब्न सलाम, मोहम्मद इब्न सल्लाम अल-जुमही, ठीक है, अल-बसरी। चलिए, इब्न रशीक अल-कैरवानी के बारे में आज इंशाल्लाह हम बात करेंगे। तो ये भी शायर हैं, कातिबुन व शाइरुन व बाहिसुन मिनल क़र्न अर्राबि अल-हिजरी, कातिबुन व शाइरुन व बाहिसुन मिनल क़र्न अर्राबि अल-हिजरी, 4वीं सदी हिजरी के ये आपके बाहिस हैं। 390 में इनकी पैदाइश है और 456 में इनकी वफात है। ठीक है, 390 में इनकी पैदाइश है और 456 में इनकी वफात है। नाम क्या है? अबू अली अल हसन इब्ने रशीक अल कैरवानी, अबू अली अल हसन इब्ने रशीक अल कैरवानी। जरा याद करना, काफी लोगों का अबू अली कुनियत होती है और हसन हुसैन नाम होता है, तो आगे मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। ठीक है, अबू अली उनकी कुनियत होती है, बल्कि एक और है, पीछे कोई गुजरा है आपको याद है जिनका नाम अबू अली अल हसन है? एक नाम बताओ मुझे, पीछे कोई गुजरा है? नहीं बता पाओगे, मैं आपको चैलेंज देता हूं, लेकिन है, और बता रहा हूं, अब और कर दे रहा हूं, यूनिट 1 में पढ़ा है हमने। बताएं। अबू नवास, ये सर पहले अबू अली थी शायद उनके यहाँ। हाँ ठीक है, खलफुल अहमद। तो अबू अली उनकी पहली कुनियत थी, बाद में अबू नवास पढ़ी तो उन्हीं का है। बाकी शायद अभी मसऊदी वगैरह का या इसी तरीके से एक आध का और आएगा तो मैं बताऊंगा। अबू अली अल हसन इब्न रशीक अल कैरवानी, अदीबुन व नाक़िदुन व शाइरुन, और चुनांचे ये आपके 4वीं सदी हिजरी में और इसी तरीके से 5वीं में। तो चौथी कौन सी होगी? 390 जो 10 साल जिए हैं, और आगे के जो 56 साल जिए हैं, तो 10 साल किसमें? चौथी में जिए, और आगे के 5 साल जो हैं, आगे के 56 साल वो 5वीं सदी में जिए। तो वुलिदा सनता 390 हिजरी, कब पैदा हुए? 390 हिजरी में, बेमदीनतिल मसीला, जिसको मोहम्मदिया का नाम दिया जाता था। तो मसीला नामी जो इसको मोहम्मदिया बोलते थे, उस जगह में इनकी पैदाइश हुई, जो कि आपका जजायर में वाक़ है अभी। तो मुसीला करके या मोहम्मदिया करके, ये दोनों नाम आप इनके याद रखेंगे कि यहाँ पर इनकी पैदाइश हुई। वकान वालिदहू रशीक ममलूकन रूमियन लिरजुलिन मिनल अज़्द, ये एग्जाम में आ चुकी है ये बात। इनके वालिद जो हैं रशीक, रशीक तो इनके बाप का नाम है, इब्न रशीक, वो एक रूमी गुलाम हुआ करते थे। ममलूका मतलब गुलाम हुआ करते थे, एक अज़दी आदमी के एक गुलाम हुआ करते थे, और ये एग्जाम में आ चुकी है ये वाली बात। या अमलु फी सियागत ज़हबी, जो सोने को ढालने का, यानी सुनार थे, सुनार का सोने को ढालने का, सोने को बनाने का काम किया करते थे। वक़द अल्लमा, शुरुआत में इन्होंने अपने बेटे को, वक़द अल्लमा इब्नहू, अपने बेटे को यही इन्होंने फन सिखाया। वलाकिन्नल इब्ना कान यमीलु इलल अदमी मुफद्दिलन इयाहू अला सियागत ज़हब, लेकिन बेटे का रुझान इसकी तरफ नहीं था।
بیٹے کا رجحان اس کی طرف نہیں تھا، اس کو سونا ڈھالنے میں، سونا بنانے میں، سونے کو اچھا کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، بلکہ اس کی دلچسپی تھی کس میں؟ ادب میں، ادب میں اس کا رجحان زیادہ تھا۔ اور اسی وجہ سے ہم کیا دیکھتے ہیں، فقط بدأ فی نظم الشعر قبل ان یبلغ الحلم، ابھی بلوغت بھی کو بھی نہیں پہنچے تھے کہ انہوں نے شعر کہنا شروع کر دیا، شعر کہنا شروع کر دیا۔ ثم غادر مدینتہ الی قیروان، پھر انہوں نے اپنے مدینے کو چھوڑ کر کہاں چلے گئے؟ قیروان کی طرف چلے گئے 406 میں۔ یہ ٹیسٹ سیریز میں میں نے کوشچن پوچھا ہوا ہے کہ یہ مدینۃ قیروان کی طرف کب گئے؟ 406 میں مدینۃ القیروان کی طرف یہ آپ کا چلے گئے۔ تو پیدا کہاں ہوئے؟ مسیلہ میں، جس کو محمدیہ کا نام دیا جاتا ہے، اس کے بعد قیروان چلے گئے 406 میں۔ وکانت القیروان فی ذلک الوقت عاصمۃ لدولت بنی زیری السنہاجیین، اور قیروان اس وقت میں بنی زیری السنہاجیین کی جو حکومت ہوا کرتی تھی ان کی راجدھانی قیروان تھی۔ وتعج بالعلماء والادباء، جب راجدھانی ہوتی ہے تو اکثر چونکہ حکام وہاں پر ہوتے ہیں تو علماء، ادباء، شعراء راجدھانیوں کی طرف بھاگتے ہیں، حکام کی طرف بھاگتے ہیں، چنانچہ وہاں رہا کرتے تھے۔ فدرس، یعنی علماء سے یہ مدینہ کھچا کھچ بھرا ہوا کرتا تھا۔ فدرس ابن رشیق، تو ابن رشیق نے وہاں پر نحو کو پڑھا، شعر کو پڑھا، لغت کو پڑھا، عروض کو پڑھا، مطلب صرف 16 سال کی عمر میں یہاں پر آ گئے تھے۔ 490 سے 390 سے 406، مطلب صرف 16 سال کی عمر میں یہاں پر آ گئے تھے۔ چنانچہ وہاں پر 16 سال کی عمر میں نحو کو پڑھا، شعر کو پڑھا، لغت کو پڑھا، عروض کو پڑھا، ادب کو پڑھا، نقد کو پڑھا، بلاغت کو پڑھا، علی عدد من نوابغ عصرہ، بڑے بڑے لوگوں سے۔ جیسے بڑے بڑے لوگ کون ہیں؟ ابو عبداللہ محمد ابن جعفر القزاز، ابو محمد عبد العزیز ابن ابی سہل الخشنی الضریر، ابو اسحاق الحصری القیروانی۔ بس کئی 2-3 بار رٹا مت ماننا اس والے ان ناموں کا، بس 2-3 بار ذہن میں پڑھو گے تو مطلب ریویز پڑھ لینا، بس رٹے کے حساب سے مت پڑھنا کہ یاد کرنا ہے، پڑھو گے تو ذہن میں کچھ نہ کچھ پھنس جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہوا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے، یہ بھی شاید ایگزام میں آ چکا ہے، مدح ابن رشیق حاکم القیروان المعز ابن بادیس، انہوں نے شاعری کرتے تھے اور مدحیہ شاعری بھی ان کے یہاں پر ہے۔ چنانچہ مدح ابن رشیق حاکم القیروان، انہوں نے قیروان کے حاکم کی مدح کی ہے، اور وہ کون ہے؟ معز ابن بادیس۔ وہ کون ہے؟ معز ابن بادیس، یہ نام یاد کرنے کا ہے۔ حاکم قیروان کون ہے؟ معز ابن بادیس، اور ان کی مدح کی ہے بقصائد، ان قصائد کے ذریعہ حازت اعجابہ، جو اس معز ابن بادیس کو بہت پسند آئے۔ وکانت سببا فی تقریبہ لہو، اور انہی قصائد کی وجہ سے معز ابن بادیس نے ان کو اپنے سے قریب کیا۔ تو ایک تو ان سے ان کا تعلق ہوا، پھر اس کے بعد قیروان میں اس ٹائم پہ جو خط و کتابت کا محکمہ یا منسٹری تھی، دیوان الانشاء کے جو پریسیڈنٹ تھے، چیئرمین تھے، کون تھے وہ؟ ابو الحسن علی بن ابی الرجال۔ کون تھے وہ؟ ابو الحسن علی بن ابی الرجال۔ تو ان سے ان کا تعلق ہوا، یعنی خط و کتابت کی جو منسٹری تھی، دیوان تھا، اس کے جو چیئرمین تھے، ان سے ان کا تعلق ہوا، رشتہ مضبوط ہو گیا، ان کی بھی مدح کی۔ اور انہی کے لیے انہوں نے اپنی کتاب العمدہ فی محاسن الشعر ونقدہ وآدابہ، یا العمدہ فی صناعت الشعر ونقدہ وآدابہ، الگ الگ نام ہے تو دونوں یاد کر لینا، العمدہ فی محاسن الشعر ونقدہ وآدابہ یا العمدہ فی صناعت الشعر ونقدہ وآدابہ، اس کو یاد کریں گے۔ یہ کتاب کس کے لیے لکھی؟ ابو الحسن علی بن ابی الرجال کی۔ تو ایسا نام کبھی آئے آپ کے ذہن میں آنا چاہیے، اس کا تعلق جو ہے ابن رشیق القیروانی سے ہے، جو کہ دیوان الانشاء کے رئیس ہوا کرتے تھے۔ چنانچہ ابو الحسن علی بن ابی الرجال نے ان کو کتابت کے معاملات سے ریلیٹڈ، مطلب فوج میں خط و کتابت کے جو معاملات ہیں اس کا ذمہ دار ان کو بتا دیا، ٹھیک ہے۔ ملٹری میں، فوج میں خط و کتابت سے ریلیٹڈ جو بھی ایشوز ہیں، افیئرز ہیں، ان کا ذمہ دار ان کو بنا دیا۔ تو یہ دے سکتے ہیں 2 لوگوں کی انہوں نے مدح کی، ایک تو حاکم قیروان کی جو کہ معز ابن بادیس تھے، اور اسی طریقے سے انہوں نے قیروان کے جو خط و کتابت کے دیوان الانشاء، خط و کتابت کی منسٹری کے یا دیوان کے جو آپ کے چیئرمین تھے، ان کے ساتھ ان کا تعلق ہوا، ان کی مدح کی۔ چنانچہ انہوں نے ان کو یہاں پر فوج میں خط و کتابت کی ذمہ داری سونپ دی۔ وبقی ابن رشیق فی القیروان الی ان زحفت علیہ بعض القواعد العربیہ، اسی طریقے سے 406 میں یہ آئے آپ کے قیروان میں اور یہیں پر رہے، یہاں تک کہ قیروان پر کچھ عربی قبائل جو کہ مشرق سے آئے ہوئے تھے، انہوں نے حملہ کر دیا یہاں پر۔ فغادرہ الی مدینۃ المہدیہ، تو اس کو چھوڑ کے یہ کہاں چلے گئے؟ مہدیہ کی طرف چلے گئے۔ کہاں چلے گئے؟ مہدیہ کی طرف چلے گئے۔ تو لوگوں کی زندگیوں کو پڑھتے ہوئے میں نے ایک سوال دیکھا تھا کہ بدیع الجمال حمدانی نے الگ الگ جگہوں پر گئے، کہاں نہیں گئے، ٹھیک ہے۔ تو ایسے ہی
ہم پورا وہ دیکھتے ہیں، متنبی کا بھی ہم نے دیکھا، بہت سارے لوگوں کا ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے یہاں گئے پھر وہاں گئے پھر وہاں گئے، ایسا ہم نے کافی جگہوں پر ہم نے کیا ہے، آگے بھی کرتے رہیں گے۔ تو آپ لوگ یاد رکھنا اس طریقے کے کوشچن بنتے ہیں، لگاتار بنے ہیں کہ وہ اتنی جگہوں پہ گئے، اس کون سی جگہ ہے جس میں نہیں گئے، ہے نا، کون سی جگہ ہے جس میں نہیں گئے۔ اور شاید میں نے یونٹ 2 میں اس طرح کا کوشچن بنایا بھی ہے ایم سی کیوز میں، اور آپ ایم سی کیوز کو بھی خوب رٹا مار لینا، حالانکہ ریویژن کے لیے ہم اس کو لیں گے کلاس، لیکن آپ خوب جب نکال کے پی ڈی ایف نکال کے خوب رٹا مار لینا، ٹھیک ہے۔ جو ایم سی کیوز ہوں گے نا، اکثر کوشچن انشاءاللہ وہیں سے مل جائیں گے، امید کرتا ہوں میں، ٹھیک ہے۔ 30-40 کوشچن ایم سی کیوز سے نکال کے دیں گے انشاءاللہ، جب پیپر آئے گا تو بتائیں گے کہ کہاں سے آئے ہیں۔ تو ایم سی کیوز کا خوب زبردست انداز میں رٹا مار لینا۔ فقاد رہا الی مدینت المہدیہ، پھر اس کے بعد اس کو چھوڑ کے مہدیہ کی طرف چلے گئے۔ پیدا کہاں ہوئے؟ مسیلہ محمدیہ میں، قیروان کی طرف آ گئے 406 میں، قیروان میں ہی قیروان میں 16 سال کی عمر میں تھے، وہاں پر علم حاصل کیا وہاں کے بادشاہ سے معیز، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ مہدیہ کی طرف چلے گئے، اور وہ مجبوری کی بنیاد پہ، کیونکہ وہاں پر دوسرے قبائل نے ان پر حملہ کر دیا تھا۔ حیث اقام فترۃ فی کنف امیرہا، جہاں پر مدینہ مہدیہ میں اس کے امیر تمیم بن المعیز کے ساتھ رہے، مہدیہ میں تمیم بن المعیز کے ساتھ رہے، ٹھیک ہے۔ وَلَكِنَّهُ مَا لَبِثَ أَن تَرَكَ الْمَهْدِيَ إِلَى جَزِيرَةِ صَقْلِيَّةٍ، پھر اس کے بعد انہوں نے اس کو چھوڑ دیا، جزیرت اس کو مہدیہ کو چھوڑ دیا اور جزیرت صقلیہ کی طرف چلے گئے۔ مجھے یہ بتاؤ، مہدیہ کے مدینہ تو مہدیہ کے جو امیر ہیں تمیم بن معیز، ان کا نام اس سے پہلے آیا ہے نہیں آیا ہے؟ ہاں، اس سے پہلے ان کا نام آیا ہے یا نہیں آیا ہے؟ بول تو دیا کریں۔ نو سر۔ وہ کون ہیں جنہوں نے کہا تھا ابن ہانی کے بارے میں کننا نرجو ان نفاخر به علی شعراء الشرق فلم يقد لنا ذلك، ابن ہانی کے بارے میں؟ سر معز الدین شاید۔ معز الدین، چلیے چیک کر لینا، کیونکہ وہ بھی قیروان کے آس پاس والی جگہ میں جا کر رہے تھے اس ٹائم پہ، یا یہ ہیں یا کوئی ان کے آس پاس کے ہو سکتے ہیں، ان کے رشتہ دار ہو سکتے ہیں اوپر نیچے کے، پھر بھی دیکھ لینا ایک بار چیک کر کے، کیونکہ قیروان کے آس پاس تو جگہ میں رہے تھے وہ جا کے، ٹھیک ہے۔ وَلَكِنَّهُ مَا لَبِثَ أَن تَرَكَ الْمَهْدِيَّ، اس کے بعد انہوں نے مہدیہ کو چھوڑ دیا اور جزیرت صقلیہ کی طرف چلے گئے، جہاں پر حیث اقامہ بمدینۃ مازر، اور صقلیہ میں مدینۃ مازر میں جا کر رہے، یہاں تک کہ ان کی وفات آ گئی۔ تو کہاں پر ان کی وفات ہوئی؟ جزیرہ صقلیہ کی ایک شہر، جزیرہ صقلیہ کے ایک شہر مازر میں ان کی وفات ہوئی۔ تو چلو مازر کو تو چھوڑو، لیکن ہم موٹے طور پہ کہہ سکتے ہیں کہ مسیلہ محمدیہ میں ان کی پیدائش ہوئی اور صقلیہ میں ان کی وفات ہوئی۔ پیدائش کب ہوئی؟ 390 میں، اور وفات کب ہوئی ان کی؟ 456 میں۔ 456 میں اور کسی کی وفات ہے بتائیں گے مجھے؟ (456) میں کسی اور کی وفات ہے بتائیں گے مجھے؟ ابن حزم کی وفات کب ہے؟ کیا کر رہے ہو آپ لوگ؟ آواز نہیں آ رہی میری؟ جی سر ابن حجم کی ہے 456 ہے نا ان کی، اور ابو الفرج الاصفہانی کی کتنی ہے؟ ہاں جلدی جلدی کرو۔ 356 سر، 356 284 سے 356، ہاں تو وہ یاد کر لینا، ٹھیک ہے۔ 356 اور 456۔ الف ابن رشید القیروانی کتباً کثیرۃ ضاع بعضها وصل الینا بعضها، تو انہوں نے کئی کتابیں لکھی جن میں سے کچھ ہم تک پہنچی اور کچھ نہیں پہنچی۔ کتاب العمدہ جو کہ نقد پہ کتاب ہے، اس کے مطلب نام میں ہی نقد لکھا ہوا، آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں۔ 2 اجزاء پر یہ کتاب مشتمل ہے، اور اس کتاب کے بارے میں تھوڑا ڈیٹیل میں دیکھ لینا، کیونکہ اسی کی کتاب کی وجہ سے یہاں پر موجود ہیں۔ اسی طریقے سے ان کی ایک کتاب ہے قراظۃ الذھب فی نقد اشعار العرب، یہ بھی کتاب بھی نقد میں ہے، کوشچن اس کے متعلق آ چکا ہے، اور یہ آپ کا تکملہ سمجھی جاتی ہے کتاب العمدہ کی، نقد میں کتاب العمدہ کی تکملہ سمجھی جاتی ہے۔ ان کا دیوان شعر بھی ہے، وَلَهُ دیوان شعر جمعہ الدکتور عبد الرحمن باغی، جس کو عبد الرحمن یاغی نے جمع کیا ہے۔ اور وہ کتابیں جو ان کی ہم تک نہیں پہنچی ہیں، ان میں سے انموذج الزمان فی شعراء القیروان، الشذوذ فی اللغہ، ساجور الکلب، قطع الانفاس اور سر السرور، یہ کچھ کتابیں ہیں جو آپ ان کی یاد کر سکتے ہیں۔ تو ابن رشید القیروانی کی زندگی بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ نہیں ہے۔ آپ شروعات میں پیدا کہاں ہوئے، اس کے بعد چلے گئے وہاں پر علم حاصل کیا، پھر اس کے بعد جب کچھ لوگوں نے حملہ کر دیا قیروان میں، تو قیروان میں
कीरवान की ज़िंदगी थोड़ी अहम है क्योंकि वहाँ ज़्यादा लंबा रहे हैं, तो शुरुआत में इल्म वहाँ से बड़े बड़े तीन चार लोग नाम दिए थे, उनसे इल्म हासिल किया, और उसके बाद जब अपनी इल्मी ज़िंदगी अमली ज़िंदगी में आए तो अमली ज़िंदगी में ये जो है कसाइद इन्होंने हाकिम कीरवान जो हुआ करते थे मुईज़ इब्न बादीस, उनकी मदह में इन्होंने कसाइद कहे जिनको जो उस हाकिम को बहुत पसंद आए और उसने इनको अपने से करीब किया। और उसके बाद इसी तरीके से जो ख़तो किताबत के शोबा हुआ करता था उसके चेयरमैन के साथ इनका ताल्लुक हुआ, जिनका नाम अबुल हसन अली बिन अबिर रिजाल हुआ करता था, ठीक है। उनके साथ ये रहे और उसके बाद जो है उन्होंने इनको फौज में जो ख़त किताबत के इश्यूज होते थे उसका जिम्मेदार इनको बना दिया, मतलब ख़त किताबत की जिम्मेदारी लिखना होता था उसका जिम्मेदार इनको बना दिया। ये आपके कीरवान में रहते रहे यहाँ तक कि इनको छोड़ना पड़ गया क्योंकि कुछ लोग मशरिक से कुछ कबाइल आए थे, उन्होंने कीरवान पर हमला कर दिया क्योंकि कीरवान वगैरह ये जज़ायर ये अफ्रीका में है, ठीक है। तो मशरिक से कुछ कबाइल आए थे, उन्होंने इस पर हमला कर दिया और इनको यहाँ पर छोड़ना पड़ा। और उसके बाद ये महदिया में चले गए, महदिया में तमीम बिन मुईस के साथ रहे और उसके बाद महदिया को भी छोड़ के ये जजीरा सकलिया में भी चले गए, जहाँ पर इनकी वफात हुई। जजीरा सकलिया में एक शहर हुआ करता था माजिर, वहाँ पर इनकी वफात हुई है, ठीक है। बाकी इनकी किताब अल उम्दा ये सबसे अहम किताब है, इस किताब के बारे में थोड़ी डिटेल देख लेना आप लोग। और इसी तरीके से खुराजतुल ज़हब ये उसी किताब का तकमिला समझी जाती है। किताबुल उम्दा जो है 2 जुज़ पर मुश्तमिल है, ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। इनका दीवान शेर भी है और बाकी जो किताबें मतलब मखतूतात मतलब ये जो है जो तबाह नहीं हुई हैं या हम तक नहीं पहुंची हैं, उन किताबों के बारे में भी आप अच्छे से देख सकते हैं। ये हुआ आपका इब्न रशीद अल कैरवानी का। उसके बाद हम जुरजानी की बात करेंगे। इससे पहले ये बताओ, जुरजानी की अगर बात करें तो ये आपके मुअस्सिसो इल्मुल बलागा माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? मुअस्सिसो इल्मुल बलागा माने जाते हैं, यानी बलागा में टॉप लेवल का है। इसी तरीके से नहव में भी टॉप लेवल का इनका इल्म है, नहव में भी बड़ी बड़ी किताबें लिखी हैं, देखना भी। तो बलागा में मुअस्सिस इल्मुल बलागा माने जाते हैं, नहव में भी टॉप लेवल का है। जुरजान में पैदा हुए, जुरजान में ही इनकी वफात हुई। कहाँ? थोड़े गरीब माहौल से थे, गरीब घर के थे, जिसकी वजह से जुरजान के अलावा कहीं और जा ना सके, ठीक है। गरीब माहौल से थे जिसकी वजह से जुरजान के अलावा ये कहीं जा ना सके। और उसके अलावा इनकी जो है कुछ मशहूर किताबें हैं, वो इंशाल्लाह दलाइलुल एजाज है और इसी तरीके से आपका जो है जो किताबें हैं उनको हम अभी देखने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले हम देखें, मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाऊंगा। ये कौन है? जुरजान में पैदा हुए और जुरजान में ही इनकी वफात हुई, ठीक है। इससे पहले हमने 2 बंदों को पढ़े जो एक ही जगह पैदा हुए, एक ही जगह वफात हुई। वो कौन कौन है बताना मुझे, यूनिट 4 में ही। कुदामत वल्लाद इब्न कुदामा बिन जाफर बगदाद में पैदा हुए, बगदाद में। और अबुल कासिम अमादी वो बसरा में पैदा हुए और बसरा में इंतकाल। ठीक है, तो कुदामा इब्न जाफर जो है बगदाद में पैदा हुए, बगदाद में ही वफात हुई। और इसी तरीके से अबुल कासिम अलामदी आपका कहाँ पर? बसरा में पैदा हुई, बसरा में ही वफात हुई। तो हमारे टोटल लोगों में से कितने? कल 6 लोग हैं ना टोटल। तो 3 लोग ऐसे हैं जो एक ही जगह पर पैदा हुए, एक ही जगह पर वफात हुई, जबकि 2-3 लोग ऐसे हैं जो अलग जगह पर पैदा हुए, अलग जगह पर उनकी वफात हुई है। चलें अच्छे से, 400 में इनकी पैदाइश है। कितने में? 400 में इनकी पैदाइश है और 471 में इनकी वफात है, ठीक है। 400 में इनकी पैदाइश और 471 में इनकी वफात है। ये इजीली आप याद कर सकते हैं। लुग़वियुन ईरानियुन, जुरजान कहाँ पर है? जुरजान आपका ईरान में है। शायद क्वेश्चन आ चुका है। पूरा नाम क्या है? अबू बकर अब्दुल काहिर बिन अब्दुर्रहमान बिन मोहम्मद अल जुरजानी। अबू बकर अब्दुल काहिर बिन अब्दुर्रहमान बिन मोहम्मद अल जुरजानी। नहवीयुन मुतकल्लिमुन, नहवी भी हैं, मुतकल्लिम भी हैं। मैंने एक क्या बताया था? एक तो बलागा में टॉप लेवल के, नहव में भी टॉप लेवल के, और मुतकल्लिम भी आप कह सकते हो। नशअ मुहतम्मन बिल इल्मी, इल्म से काफ़ी इनको दिलचस्पी थी, मुहिब्बन लिस्सक़ाफ़ा, और इल्म से काफ़ी मोहब्बत किया करते थे। फ़अक़बल अलल कुतुब यक़रऊहा, तो किताबों को पढ़ते थे। वख़ासत जी देखा ना, आवाज काट काट आ रही है। अभी ठीक है, आवाज कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 मिनट रुकें। चलें बताना, दोबारा बताना। वखासतन कुतुब नहव वल अदब, जो पढ़ते थे किताबें नहव और अदब की किताबें ज़्यादा पढ़ते थे। वकान शाफ़िय्यन व अशअरिय्यन, चुनांचे शाफ़िई थे और अशअरी थे। कौन थे? शाफ़िई थे। और ज़्यादा कट आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा जी गैर वादिह सऊत। अभी स्क्रीन शेयर है?
جی ابھی بتائیں. چنانچہ یہ آپ کے شافعی اور اشعری ہوا کرتے تھے. ابھی آواز آ رہی ہے؟ ہاں بہت زیادہ کٹ رہے ہیں سر، بہت زیادہ بہت زیادہ کٹ سر، رہی ہیں. بہت سر زیادہ کلیئر کٹ نہیں رہا ہے ابھی تک. جی سر. میں تھوڑا سا پھر سے ٹرائی کرتا ہوں. ابھی کیمرہ بند کیا ہے، پھر بتانا مجھے. چنانچہ یہ ان کا نام کیا ہے؟ ابو بکر عبد القاہر بن عبد الرحمن بن محمد الجرجانی. ٹھیک ہے، 400 میں ان کی پیدائش ہے اور 471 میں. ٹھیک ہے یس سر. جی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، 471 میں ان کی وفات ہے. نحوی متکلم. تو ان کے نام کے سامنے آپ کچھ چیزیں لگا لینا. ایک نحوی لگا لینا، ایک بلاغی لگا لینا، ایک متکلم بھی لگا لینا. متکلم بھی تھے. چنانچہ اگر مذہب کی بات کریں جو شاید ایگزام میں آ چکا ہے، کان شافعیًا و اشعریًا. یہ شافعی اور اشعری تھے. کون تھے؟ شافعی اور اشعری تھے. جرجان کی بات کریں تو جرجان وہی مدینۃ مشہورۃ بین طبرستان و خراسان ببلاد فارس، یعنی فارس کے ممالک میں طبرستان اور خراسان کے درمیان، یعنی ایران میں. ایران کا ایک ملک ہے، ایران کا ایک شہر ہے. وَيُعَدُّ مؤسس علم البلاغہ. ان کو علم البلاغہ کا بانی تصور کیا جاتا ہے. یہ ایگزام میں آ چکا ہے. ان کو علم البلاغہ کا بانی تصور کیا جاتا ہے. چنانچہ ان کی حقیقت کی بات کریں تو یہ آپ کے فارسی الاصل ہیں. دیکھیں ایران میں رہ رہے ہیں تو فارسی الاصل ہوں گے. عبداللہ ہیں ہمارے ساتھ آج؟ جرجانی الدار ہیں. یہ آپ کے جرجانی میں پیدا ہوئے. ولد فی جرجان. جرجان میں پیدا ہوئے اور وہیں پر یہ رہے. ان ينتقل الى غیرها. جرجان کے علاوہ جرجان کو چھوڑ کر نہیں گئے، یہاں تک کہ وہیں پر ان کی وفات ہو گئی 471 ہجری میں. 400 میں پیدا ہوئے اور 471 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اور اسی طریقے سے نشأ فقیرن. نشأ فقیرن، غریبی کی حالت میں انہوں نے زندگی گزاری، یعنی ایک غریب خاندان سے تھے. اور اسی کی وجہ سے لم یجد فضلۃ من مال لم تمکنہ من اخذ العلم خارج مدینتہ جرجان. اور اسی غریبی کی وجہ سے ان کے پاس اتنا علم نہیں تھا کہ اس کے آپ کا جرجان کو چھوڑ کر باہر جا سکیں، باہر کا سفر کر سکیں. تو آپ کا جرجان میں ہی رہے. ٹھیک ہے وقت. لیکن جب جرجان میں ہی رہے تو اللہ رب العالمین کا کرم ان کے ساتھ کرنا تھا. قد عوضہ اللہ عن ذلک. جب یہ باہر نہیں جا سکے تو اللہ رب العالمین نے ان کو بدلہ کیا دیا کہ بعالمین کبیرین. 2 بڑے عالم جو ہے جو ان کو ملے، جو جرجان میں رہا کرتے تھے. کون؟ ایک نمبر 1 ابو الحسن ابن الحسن ابن عبد الوارث الفارسی النحوی. ایک یہ ہے جو جرجان پر آئے تھے. نزیل جرجان مطلب باہر سے جرجان میں آئے تھے. اور اسی طریقے سے دوسرے کون ہیں؟ قاضی ابو الحسن علی بن عبد العزیز الجرجانی، جو کہ جرجان کے قاضی ہوا کرتے تھے صاحب ابن عباد کی جانب سے. جرجان کے قاضی ہوا کرتے تھے صاحب ابن عباد کی جانب سے. ٹھیک ہے. تو قاضی ابو الحسن علی بن عبد العزیز الجرجانی یہ وہی ہیں جن کی کتاب ہے الوساطۃ بین المتنبی و خصومہ. تو ہمارے والے جرجانی کے استاذ کی کتاب ہے وہ. اور وہ کون ہے؟ یہ والے ابو الحسن علی بن عبد العزیز الجرجانی. ان کی کتاب ہے الوساطۃ بین المتنبی و خصومہ. اس کو یاد رکھنا. باقی ہمارے والے جو بندے ہمارے سلیبس میں وہ کون ہیں؟ ابو بکر عبد القاہر بن عبد الرحمن بن محمد الجرجانی. ٹھیک ہے. آ رہی آواز ابھی صحیح؟ اخذ العلم عن ابی الحسین محمد الفارسی. اسی طریقے سے انہوں نے ابو الحسن محمد الفارسی سے علم حاصل کیا، جو کہ ابو علی الفارسی کے کون ہوا کرتے تھے؟ بھانجے ہوا کرتے تھے. کس سے علم حاصل کیا؟ ابو الحسین محمد الفارسی سے، جو کہ آپ کا ابو علی الفارسی کے بھانجے ہوا کرتے تھے. اسی طریقے سے انہوں نے قاضی جرجانی سے علم حاصل کیا، جو کہ جنہوں نے اور ان سے ان کی کتاب پڑھی. کون سی؟ الوساطۃ بین المتنبی و خصومہ. الوساطۃ بین المتنبی و خصومہ. اسی طریقے سے عبد القاہر الجرجانی نے بہت سارے لوگوں سے علم حاصل کیا ہے. چنانچہ ہم ان کو دیکھتے ہیں فنحن نراہ فی کتبہ ینقل عن سیبویہ، یعنی اپنی کتاب میں یہ نقل کرتے ہیں. کس سے نقل کرتے ہیں؟ چاہے ان کی کتابوں سے علم حاصل کیا ہو یا پھر اسی طریقے سے منہ در منہ شفویًا ان تک علم پہنچا ہو، لیکن ہمیں کتابوں میں دیکھتے ہیں کہ وہ نقل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. کس سے؟ سیبویہ سے، جاحظ سے، ابو علی الفارسی سے، ابن قتیبہ سے، قدامہ ابن جعفر سے، آمدی سے، قاضی جرجانی سے، ابو ہلال العسکری سے، اور ابو احمد العسکری سے، عبد الرحمن الحمزانی سے. دیکھیں نقد میں گرچہ ان کا نام نہیں آیا ہے، یہ بندے یہ ابو ہلال العسکری، لیکن ان کا نام بھی کافی مشہور ہے. ان کی ایک مشہور کتاب ہے، بتانا مجھے کون سی مشہور کتاب ہے؟ کتاب الصناعتین. ہاں کتاب الصناعتین. ٹھیک ہے. اور کوئی کتاب ایک آدھ؟ تو سر الفروق اللغویہ. ٹھیک ہے. تو اگر چاہو تو تھوڑا سا ان کے بارے میں پڑھ سکتے ہو، کیونکہ کہیں پر یہ آپ کے ایگزام میں آ سکتے ہیں. تو ان بڑے بڑے علماء سے انہوں نے علم حاصل کیا. ترک عبد القاہر الجرجانی آثارا مهمہ فی الشعر والادب والنحو وعلوم القرآن. چنانچہ ان کی کتابیں جو ہمیں ملی ہیں وہ شعر میں ہیں،
ادب میں ہیں، نحو میں ہیں اور علوم القرآن میں ہیں، اور علوم القرآن مطلب یہیں سے انہوں نے بلاغہ کی باتیں کی ہیں۔ من ذالک دیوان فی الشعر، اور ان کا ایک دیوان شعر بھی ہے۔ چنانچہ انہوں نے کئی کتابیں نحو اور صرف میں لکھی ہیں، جن میں ایک کتاب ان کی الایضاح فی النحو، ایک کتاب یہ ہو گئی۔ اسی طریقے سے ایک کتاب ان کی کتاب الجمل، الایضاح فی النحو، اور اسی طریقے سے دوسری کتاب ان کی کتاب الجمل۔ اما فی الادب و علوم القرآن، رہی بات ادب اور علوم القرآن میں، تو ان کی کتاب ایک اعجاز القرآن اور الرسالۃ الشافیہ فی الاعجاز، دلائل الاعجاز اور اسرار البلاغہ۔ یہ دو جو کتابیں ہیں، یہ دو کتابیں بھائی صاحب، انہی دو کتابوں میں انہوں نے اپنی اکثر جو بلاغہ سے ریلیٹڈ آرا ہیں، اپنے بلاغہ سے ریلیٹڈ جو ان کے افکار ہیں، ان کا تذکرہ ان دو کتابوں میں کیا ہے، اور انہی کتابوں سے یہ کافی زیادہ مشہور ہیں، دلائل الاعجاز اور اسی طریقے سے اسرار البلاغہ۔ تھوڑا سا آپ کو سمجھنا ہوگا ان کی کتاب کون سی ہے، دلائل الاعجاز۔ کہیں پر آتا ہے دلائل اعجاز القرآن، کیا آتا ہے، دلائل اعجاز القرآن، تو ان کی نہیں ہے، وہ کسی اور کی ہے۔ تو اس لیے آپ کو تھوڑا سا کنفیوژن ختم کرنا ہوگا، اور ایگزام میں یہ کنفیوز کرنے کے لیے دیتے ہیں۔ ان کی کتاب کا نام کیا ہے، دلائل اعجاز، اور دوسری کتاب کا نام اسرار البلاغہ۔ اور میں سوال پوچھ رہا ہوں، عائشہ آپ بتاؤ گے اساس البلاغہ کس کی کتاب ہے، اساس البلاغہ؟ عائشہ، زوفا آپ بتاؤ۔ میں اکیلا ہوں کیا کلاس میں؟ نو سر، بتائیں، آپ بتائیں۔ جار اللہ زمخشری۔ ہاں، جار اللہ زمخشری۔ اور دلائل اعجاز القرآن؟ سر اصل میں وہ صرف اعجاز القرآن امام الباقلانی، ابو بکر الباقلانی کی۔ ٹھیک ہے، صرف اعجاز القرآن ہے، ہاں، لیکن شاید اس طرح کی بھی ہوگی، شاید دلائل اعجاز القرآن کسی اور کی، ابو بکر الباقلانی کی اعجاز القرآن ہے، لیکن اس نام سے بھی ہے کتاب، ٹھیک ہے، آپ دیکھیں گے تو شاید ملے گی انشاءاللہ۔ تو اسرار البلاغہ، تو دونوں کتابوں سے کچھ نہ کچھ کنفیوژن ہے، اس لیے آپ دیکھ لینا اس کو اچھے طریقے سے۔ چنانچہ یہ آپ کے مؤسس علم البلاغہ مانے جاتے ہیں، کس بنیاد پہ؟ کیونکہ دلائل الاعجاز جو ہے اسرار البلاغہ اس علم میں لکھی گئی سب سے ٹاپ کتاب مانی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے ہوا صاحب و نظریت النظم، یہ آپ کے نظریت نظم کے صاحب بھی مانے جاتے ہیں، کیا؟ نظریت النظم کے صاحب بھی مانے جاتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے ان کی ایک اور مشہور کتاب ہے العوامل المیہ، کیا ہے؟ العوامل المیہ۔ نظریت النظم کا مطلب کیا ہے؟ نظریت النظم کا مطلب یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کا جو ہے قرآن کا شروع سے لے کے آخر تک ہم نے دیکھا، چاہے اس کو سورتوں میں بانٹ دیا گیا، اسی طریقے سے اس کو آیتوں میں بانٹ دیا گیا، آیتوں میں کہیں نہ کہیں الگ کر دیا گیا، لیکن قرآن کی ہر آیت ایک دوسرے سے ملی ہے معنی کے حساب سے، اسی طریقے سے ہر سورت جو ہے ایک دوسرے سے بالکل ملی ہوئی ہے ان کے اپنے معنی اور مفاہیم کے حساب سے۔ ہر سورت کا اگلی کوئی سورت سے، پچھلی سورت سے کوئی نہ کوئی کنیکشن ہے، اچھا سا کنیکشن ہے، اسی کو نظریت النظم کہا جاتا ہے۔ بلکہ نظریت النظم کے بارے میں تھوڑا سا اور گہرائی میں بھی پڑھا جا سکتا ہے، تو یہ آپ کا ایگزام میں ضرور آئے گا۔ تو اسرار البلاغہ، دلائل الاعجاز، یہ کچھ مشہور کتابیں ہیں، الایضاح فی النحو، العوامل المیہ، ان کی کتابوں کو یاد کریں گے۔ اور اسی طریقے سے ان کی ایک اور کتاب ہے مغنی کر کے جو کہ 30 مجلدات میں ہے، جو کہ شرح ہے کس کی؟ الایضاح کی۔ الایضاح جو انہی کی کتاب ہے، بلکہ الایضاح ان کی نہیں ہے، ابو علی فارسی کی جو دوسری کتاب ہے، ان کی تو الایضاح فی النحو ہے، لیکن ابو علی فارسی کی کتاب ہے الایضاح، اس کی شرح کی ہے انہوں نے المغنی کر کے، 30 مجلد ہیں، جو کہ 30 مجلدات پر مشتمل ہے۔ اسی طریقے سے ان کی کتاب ہے المختصر، الجمل فی النحو، التلخیص، العوامل المیہ، العمدہ۔ ان کی کتاب العمدہ بھی ہے، لیکن ان کی عمدہ کتاب کس میں ہے؟ صرف میں۔ اس سے پہلے ابن رشید القیروانی کی وہ عمدہ ہے نقد میں، ان کی عمدہ صرف میں۔ اور دلائل الاعجاز جو کہ سب سے ٹاپ لیول کی سمجھی جاتی ہے، اور اسی کتاب کے اندر انہوں نے نظریت النظم کو بیان کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ کس کتاب کے اندر انہوں نے اپنے نظریت النظم کو بیان کیا ہے؟ دلائل الاعجاز کے اندر، اسرار البلاغہ کے اندر، العوامل المیہ کے اندر، یا اسی طریقے سے آپ کا المغنی کے اندر، یا آپ کا جو ہے الایضاح فی النحو کے اندر۔ تو ان کی کچھ کتابوں کو آپ اچھے طریقے سے یاد کریں گے۔ ابو بکر عبد القاہر بن عبد الرحمن الجرجانی، ابو بکر عبد القاہر بن عبد الرحمن الجرجانی ان کا نام ہے۔ 400 میں ان کی پیدائش ہوئی، جرجان میں ہی پیدا ہوئے اور جرجان میں ہی ان کی وفات ہوئی ہے۔ 400 میں پیدا ہوئے، 471 میں ان کی وفات ہوئی۔ چنانچہ اگر موٹے لیول پہ دیکھا جائے تو 3 چیزیں ان کی زندگی میں بڑی آتی ہیں، وہ کیا؟ مؤسس علم البلاغہ، تو بلاغہ میں تو ٹاپ نام ہے ہی،
नहवी माने जाते हैं, नहव में भी किताबें आपने देख ली, और इसी तरीके से आपका मुतकल्लिम भी माने जाते हैं, ये मोटे तौर पे देखा। लेकिन उसके बाद हम क्या पाते हैं कि इनका एक दीवान शेर भी है, शेर में भी लिखा, अदब में भी लिखा, नहव में भी लिखा, सर्फ में भी लिखा, और इसी तरीके से इन्होंने जो है आपका बलागा में और उलूमुल कुरान में भी लिखा है। चुनांचे अगर 2, 3, 4 बड़ी बड़ी इनकी किताबों को अगर याद करना हो तो सबसे पहले दलाइलुल एजाज को याद करना होगा। दलाइलुल एजाज ही वो किताब है जिस किताब के अंदर इन्होंने नज़रियतुन नज़्म को बयान किया है, और इसी तरीके से इनकी किताब असरारुल बलागा, ये 2 मशहूर किताबें हैं। साथ में आप इनकी किताब अल-मुग़नी को याद कर सकते हैं। अल-मुग़नी जो कि 30 मुजल्लद पर मुश्तमिल है, जो कि अबू अली अल-फारसी की किताब अल-ईदाह की शरह है। और इसी तरीके से आप इनकी किताब जो है अल-अवामिल अल-मिया, इस किताब को याद कर सकते हैं। अल-ईदाह फिन-नहव, इस किताब को भी याद कर सकते हैं। अल-मुख्तज़िर, ठीक है, तलखीस है और अल-उम्दा है, कई किताबें हैं आप याद कर सकते हैं और इजीली याद हो सकती हैं। बाकी शाफ़िई अशारी थे, चुनांचे जुरजान में ही रहे, पूरी जिंदगी जुरजान में पूरी जिंदगी इन्होंने जुरजान में काट दी, क्योंकि घर से थोड़े गरीब थे, जो इसकी वजह से ये बाहर इल्म हासिल करने ना जा सके, इल्म हासिल करने बाहर ना जा सके। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 2 लोगों को इनकी जिंदगी में, जुरजान में 2 लोग आए, एक हुआ करते थे वो बाहर से आए, और एक जुरजान के ही हुआ करते थे अब्दुल अजीज अल जुरजानी, जो कि जिनकी मशहूर किताब है अल वसाततु बैन अल मुतनब्बी व खुसूमिही। तो इनसे उन्होंने इल्म हासिल किया है, और भी कई उलमा से, बड़े बड़े उलमा से इन्होंने इल्म हासिल किया है, जिनके अक़वाल को इन्होंने अपनी किताबों में जगह जगह जिक्र करते हुए नजर आते हैं। जो जुरजान क्या है, तो जुरजान जो है आपका ईरान का एक शहर है, और ये आपका फारसियुल अस्ल है। ये चीजें आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, इनको आप अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं। ठीक है, इनको आप अच्छे तरीके से बिल्कुल अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं। उसके बाद हम जो है कुछ नया शुरू करने की कोशिश करेंगे, और यहाँ से हमारी शुरुआत हो जाएगी असर हदीस के उदबा की। असर हदीस के उदबा की तादाद कोई कम नहीं है, किसी ने गिना है? तकरीबन 8 है या 9 है या 7, 8, 9 कितने हैं? हेलो, 9 है सर, 9 है। ठीक है, तो उनको भी इंशाल्लाह हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आज के जो PDF में जो बंदे मौजूद हैं उनमें आपका हुसैन अहमद अल-मरसफी हैं, और इसी तरीके से अक्काद हैं और ताहा हुसैन। देखते हैं कितना हो पाएगा, इंशाल्लाह जितना होगा उतना करने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले अन्नक़्द फ़िल असरिल हदीस, सबसे पहला बंदा जिसमें असर हदीस में जिसने नक़्द पे बात की, नक़्द के मुतालिक कुछ लिखा, या पहली किताब असर हदीस में नक़्द के मुतालिक वो किसकी है? हुसैन अहमद अल-मरसफी की, जिन्होंने अपनी किताब लिखी है कौन सी? अल-वसीलतुल अदबिया करके। ठीक है, अल-वसीलतुल अदबिया, जो कि शायद 2 अज्जा पर मुश्तमिल है। अभी इंशाल्लाह इनको देखने की कोशिश करेंगे। इनकी जिंदगी बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है ना, बहुत ज्यादा किताबें हैं, 3-4 किताबें हैं, और इसी तरीके से छोटी सी जिंदगी है, छोटी सी चीजें, बात इनके बारे में बयान की गई है, अच्छे से याद हो सकता है। चलिए देखते हैं। 1810 में इनकी पैदाइश है, 1815 में, बल्कि 10 भी कहीं कहीं पर जिक्र है, इस वजह से 10 मेरे ज़हन में आ गया। तो 1815 में इनकी पैदाइश है और 1889 में इनकी वफात है। 1815 में इनकी पैदाइश है और 1889 में इनकी वफात है। तो बहुत सारे लोगों की जहां पैदाइश है तो 1889 में इनकी वफात है, इस चीज को ज़हन में रखेंगे। नाम क्या है? अश-शेख हुसैन अहमद अल-मरसफी। नाम क्या है? शेख हुसैन अहमद अल-मरसफी। हुआ शेखुल उदबा फी असरिल खदियू इस्माइल। बादशाह इस्माइल के ज़माने में ये शेखुल उदबा माने जाते थे, यानी उस टाइम पे, मतलब पुराने ज़माने में, इस्माइल के ज़माने में। वह हुआ अवाइलो असातिज़त दारुल उलूम इंदा इंशाइहा। और इनकी अहमियत का अंदाज़ा भी समझोगे ना, जो टॉप लेवल के बंदे समझे जाते हैं ना हमारे अदब में, शेर में, इनके शागिर्द रहे हैं। अभी देखना आप, जब दारुल उलूम कायम हुआ था तो उस वक्त उसके शुरुआती असातिज़ा में से ये माने जाते हैं। जो दारुल उलूम कायम हुआ था तो उसके शुरुआती असातिज़ा में से ये आपके तसव्वुर किए जाते हैं। हुसैन अहमद अल-मरसफी पैदा कब हुए? 1815 में। कहाँ पर? गांव क्या है? मरसफा। और उसी की तरफ से निस्बत करते हुए इनको क्या बोला गया? मरसफी। ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि इनको मरसफी बोला गया तो क्यों बोला गया? बेमुहाफ़ज़तिल क़ैलूबिया, बेमुहाफ़ज़तिल क़लयूबिया। तो स्टेट कौन सा था? क़लयूबिया स्टेट था। तो आप जब ये पढ़ोगे, मॉडर्न पीरियड पढ़ोगे, ये मॉडर्न पीरियड के बंदे, अगरचे नक़्द पढ़ रहे हैं हम, लेकिन मॉडर्न पीरियड के ही तो लोग हैं ये। जब इनको हम पढ़ेंगे ना तो मिस्र में कौन से स्टेट में पैदा हुए, कौन से स्टेट में वफात हुई, इन चीज़ों को भी नज़र रखना ज़रूरी होगा। ठीक है, इसलिए इन चीज़ों पे भी आप नज़र रखिएगा और इंशाल्लाह हम चीज़ें आपके ज़हन में फंसाने की कोशिश करेंगे। कलयूबिया में पैदा हुए। नशा हुसैन अल-मरसफी फी बलदत मरसफा। मरसफा शहर या गांव जो है वहां पर इनकी परवरिश हुई। कहां पर ये हुआ करता था? कलयूबिया में एक जगह हुआ करती थी। वह हुआ इब्न शेख अहमद अल-मरसफी। ये किसके बेटे हैं? अहमद अल-मरसफी के। इनका नाम क्या है? हुसैन। इनके बाप का नाम अहमद। ठीक है, हुसैन अहमद। तो हुसैन इनका नाम, अहमद
ان کے باپ کا نام. ایسا بہت ہوتا ہے کہ کچھ لوگ, یہاں تک کہ بہت سارے لوگ تو باپ بیٹا دادا سب کا نام ملا لیتے ہیں. جیسے علی احمد باکسیر جو ہیں, وہ علی ان کا نام, احمد باپ کا نام, باکیر دادا کا نام, تو ایسا بہت سارا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو ان کا نام کیا ہوا؟ حسین احمد المرصفی. حسین احمد المرصفی. تو یہ کس کے بیٹے ہیں؟ ابن الشیخ احمد المرصفی کے بیٹے ہیں. اور ان کے دادا کا نام, ان کے باپ کا نام کیا, ان کی کنیت ہوا کرتی تھی ابو حلابہ. اور یہ بھی آپ کا ازہر کے بڑے علماء میں سے ہوا کرتے تھے. یعنی یہ کس کے بارے میں ہے؟ ان کے باپ کے بارے میں. کس کے بارے میں ہے؟ ان کے باپ کے بارے میں. کف بصرہ وہو فی الثالثۃ من عمرہ. ان کی آنکھ چلی گئی جبکہ ان کی عمر کل 3 سال کی تھی. ان کی آنکھ چلی گئی جبکہ ان کی عمر کل 3 سال کی تھی. اب مجھے بتاؤ طٰہٰ حسین نے آنکھ کب گوائی ہے؟ 4 سال. 3 سال. 4 سال. کتنے میں؟ 4 سال میں. 3 سال کا بھی ذکر ہے لیکن 4 سال راجح ہے, یہ یاد کر لینا. معری نے کب گوائی؟ 4. عبداللہ البردونی نے 5 سال میں. 5 سال کی عمر میں. تو یہ 4-5 لوگ ہیں جو آنکھ گوائی انہوں نے مطلب آس پاس کی عمر میں, تو ان کو یاد کر لینا. باقی کچھ نام بول رہا ہوں میں. حسان بن ثابت نے آخری عمر میں. خنسا نے آخری عمر میں. بارودی نے آخری عمر میں. ٹھیک ہے, تو یہ جو بیچارے ہیں ان کو یاد کر لینا. وحفظ القرآن فی صباہ, اور انہوں نے حفظ قرآن کیا, قرآن کا بھی حفظ کیا. ثم التحق, تو حافظ جی لوگوں کو بھی یاد کر لینا. پہلے کس نے حفظ کیا, اور بہت سارے لوگوں کی عمریں بھی لکھی ہوگی کس نے کتنی عمر میں حفظ کیا. تو جو حافظ جی لوگ ہیں نا, ان کا بھی نام یاد کر لینا. جیسے حافظ سہیل صاحب ہمارے ہی ہیں, تو حافظ جی لوگوں کو بڑا مقام ہے ان کا. ٹھیک ہے. ثم التحق بالازہر, انہوں نے ازہر میں ایڈمیشن لیا. ولما اجازہ علماؤہ, اور وہاں پر جب ان کو سرٹیفکیٹ ملا, تولت تدریس بالازہر, اور ازہر میں ہی پڑھانے لگے. وکان یقرأ لطلابہ بالازہر, ازہر میں ہی اپنے بچوں کو کیا پڑھاتے تھے؟ نحو کی ایک کتاب ہے ابن ہشام کی, مغنی اللبیب, وہ کتاب پڑھاتے تھے. اور اسی طریقے سے بلاغہ کی کچھ مشہور لوگوں کی کتابیں, اور بڑے شعراء کے دواوین کو پڑھاتے تھے. تو کیا پڑھاتے تھے؟ 3 چیزیں پڑھاتے تھے. نحو پڑھاتے تھے, بلاغہ پڑھاتے تھے, اور اسی طریقے سے شعر کے اشعار پڑھاتے تھے یا دیوان پڑھایا کرتے تھے. ٹھیک ہے, اس چیز کو آپ یاد رکھیں گے. چنانچہ وقد اتقن الفرنسی عن ظہر قلب کتابۃ ونطقا, چنانچہ لکھ بھی لیتے تھے, بول بھی لیتے تھے. طریقۃ بریل, طریقۃ بریل ایک اندھوں کو, نابینا لوگوں کو پڑھانے کا ایک طریقہ ہے. اس طریقے سے انہوں نے فرینچ لینگویج بھی سیکھ لی تھی. یہ بڑی بات ہو گئی. کیا دوسری لینگویج بھی ان کو آتی تھی؟ یہ یاد رکھیں گے. کوئی بھی کوشچن بن سکتا ہے, پوچھ لیں گے کہ ان کو کون سی لینگویج آتی تھی. ٹھیک ہے, بس آپ کو بتانا ہوگا کون سی لینگویج انہوں نے سیکھی تھی عربی کے علاوہ. جواب دیں تو کون سی؟ فرانسیسی سیکھی تھی. ولما قررت نظارت المعارف, اور جب ایجوکیشن منسٹری نے یہ کس کے زمانے میں؟ علی بادشاہ مبارک کے زمانے میں یہ طے کیا کہ ہم محاضرات کا انتظام کرائیں گے. کیا؟ تنظیمہ محاضرات عامہ, ہم پبلک لیکچرز کا انعقاد کرائیں گے جن کو مدرج الکبیر میں, الذی کان یسمى دار العلوم بسرائے درب الجمازیز. ٹھیک ہے, جن کا نام یعنی مدرج الکبیر جو ایک جگہ ہے جس کو دار العلوم کہا جاتا تھا. اس جگہ پر کہاں پر؟ بسرائے درب الجمامیز, یعنی دارالعلوم ہوا کرتا تھا چھوٹا سا, مطلب بنیاد شروعات ہو رہی ہے جس کی, کہ یہاں پر پبلک لیکچرز دیے جائیں گے. اختیرا طائفۃ من کبار العلماء فی مختلف العلوم والفنون, چنانچہ اس وقت بہت سارے بڑے بڑے علماء مختلف علوم و فنون کے, ان کو چنا گیا کہ آپ لیکچر دو گے. چنانچہ ان کو بھی موقع ملا. وکان من بینہم المرصفی, چنانچہ ہمارے یہ حسین مرصفی بھی ان میں چنے گئے. الذی بدأ منہ منذ عام 1871, اور وہاں پر انہوں نے محاضرات اور لیکچر کو دینا شروع کیا. کب؟ 1871 میں. چنانچہ یہ آپ کے 2 لیکچرز دیا کرتے تھے, ایک آپ کا اتوار کو, اور اسی طریقے سے آپ کا ایک منگل کو ایک لیکچر دیا کرتے تھے. کب؟ بلکہ بدھ ہوگا نا, یہ بدھ کو ایک لیکچر دیا کرتے تھے, ایک اتوار کو, اور اسی طریقے سے وینسڈے کو ایک لیکچر آپ کا دیا کرتے تھے. تو اس چیز کو یاد رکھیں, گویا کہ ان کی شروعات یہاں سے ہو رہی ہے, لیکچر دینے کو مل رہے ہیں. پھر اس کے بعد ومنذ ذلک الحین ترک المرصفی التدریس بالازہر, اور وہیں پر جو ہے انہوں نے, یعنی اسی ٹائم سے انہوں نے ازہر میں پڑھانا چھوڑ دیا. جب یہاں پر موقع ملا تو ازہر میں پڑھانا چھوڑ دیا, تاکہ لیتفرغ للتدریس فی دار العلوم, تاکہ اب یہ جو ہے دار العلوم میں پڑھانے لگیں. ولیکون اول استاذ بہا للادب العربی و تاریخی, تاکہ عربی ادب اور اس کی تاریخ الادب العربی کے پہلے استاذ یہ بن جائیں, مطلب پہلے استاذ یہ ہو گئے.
تو کیا بتایا 1871 سے پہلے یہ ازہر میں پڑھایا کرتے تھے، لیکن 1871 کے بعد یہاں پر ابھی دارالعلوم کی جو بنیاد پڑ رہی تھی، یعنی اسی طریقے سے لیکچرز کی شروعات ہو رہی تھی، تو یہاں پر آ گئے اور اختیر علی القیہ محاضرات فی دارالعلوم 1882، اور اس کے بعد جو ہے 1882 میں جو ہے ایک لیکچر کے لیے ان کو منتخب کر لیا گیا۔ مطلب ابھی جو 1871 کی بات ہے وہاں پر دارالعلوم بنا نہیں ہے حقیقی معنوں میں دارالعلوم، مطلب شروعات ہو رہی ہے اس کی، بس بالکل شروعات ہو رہی ہے، ایک مطلب آپ کہہ سکتے ہیں درخت کے نیچے شروعات میں اور پیچھے کے زمانے میں اگر چلے جاؤ اس انداز میں، لیکن بعد میں جب حقیقی معنوں میں دارالعلوم 1882 میں بنا تو وہاں پر ان کو ایز اے لیکچر کے ایز اے محاضر کے ان کو منتخب کر لیا گیا۔ برع فی الشعر والادب، شعر اور ادب میں ان کا مقام ہے، چنانچہ ان کے ہاتھوں بڑے بڑے لوگوں نے علم حاصل کیا۔ محمود سامی البارودی، رائد الشعر العربی الحدیث، احمد شوقی، امیر الشعراء، حفنی ناصف، ٹھیک ہے، چنانچہ آپ دیکھ سکتے ہیں بڑے بڑے لوگ ان کے، اسی سے ان کا مقام مرتبہ آپ کو سمجھ میں آ سکتا ہے۔ تو پہلے ازہر میں پڑھایا، ازہر کو چھوڑا 71 میں، دارالعلوم میں پڑھانے لگے، پھر اس کے بعد دارالعلوم میں 1871 کے بعد 1882 میں آفیشیل ہو گئے، ٹھیک ہے، تو اس چیز کو آپ یاد کریں گے۔ شیخ حسین المرصفی احد ممثلی المدرسۃ الاحیائیہ، مدرسۃ الاحیاء وہی جو بارودی والا جو مدرسہ ہے اس مدرسے کے آپ کے ایک نمائندے مانے جاتے ہیں۔ ہاں سر کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، آواز کٹ رہی بہت، آواز بالکل کٹ کٹ کر رہا ہے۔ اچھا نیٹ ورک تو صحیح ہے، تو کیا کریں، نیٹ ورک صحیح ہے اب ٹھیک ہے سر، تو کب ختم ہوئی تھی آواز؟ سر اب بھی جب ہم نے پڑھے محمود سامی البارودی کے، چلیں بتا دیا کریں، میں پھر سے شروع کر رہا ہوں۔ چنانچہ ان کے ہاتھوں پڑے محمود سامی البارودی، تو بڑے بڑے لوگ ان کے ہاتھوں پڑے ہیں، تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ آپ کو کہیں پڑھو گے تو ملے گا کہ طٰہٰ حسین ان سے پڑھے، تو طٰہٰ حسین نہیں پڑھ سکتے، کیوں؟ کیونکہ 1889 میں ان کی وفات ہے اور وہ 1889 میں پیدا ہوئے، تو طٰہٰ حسین کیسے ان سے پڑھ سکتے ہیں؟ تو کہیں کہیں آپ کو مل جائے گا کہ طٰہٰ حسین بھی ان کے شاگرد ہیں، لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے بلکہ غلط ہے، ٹھیک ہے۔ تو شیخ حسین المرصفی احد ممثلی المدرسۃ الاحیائیہ، مدرسۃ الاحیائیہ کے ممثل یعنی نمائندے سمجھے جاتے ہیں آپ کا، کس کے؟ مدرسۃ الاحیائیہ کے۔ اور مدرسۃ الاحیائیہ کس کا ہے؟ یہی جو محمود سامی البارودی کا جو مدرسہ ہوا کرتا تھا اسی کے، اور وہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے ڈیٹیل میں یونٹ 8 میں۔ چنانچہ ان کے بارے میں ایک بڑی بات کیا ہے، یہ شعر کی جو تعریف ہے نا، جو عروضی تعریف ہے اس کا انکار کیا کرتے تھے۔ شعر کی تعریف کیا ہے، ٹھیک ہے، اس کو منع کرتے تھے، ہوا کلام منظوم، ٹھیک ہے، مقفع، اس طریقے سے جو پوری تعریف ہے کہ وہ منظوم کلام ہے، خاص موزون ہوگا، مقفع ہوگا، تو کہتے اس کی یہ منع کرتے ہیں، لأنه يدل على ان الشعر، بلکہ یہ کہتے تھے بلکہ یہ کہتے تھے کہ کلام تو وہ ہے، میں نے لکھا نہیں، بلکہ یہ کہتے تھے کلام تو وہ ہے کہ جس میں تشبیہات ہو، استعارہ ہو، یہ اس طریقے کی جو کلام ہوتا ہے وہ شعر کہلاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ شعر کہلاتا ہے۔ اور جو شعر کی یہ تعریف ہے الکلام الموزون المقفع، اس کو منع کرتے تھے، اس کا انکار کرتے تھے، اور آپ کا یہ ایگزام میں پوچھا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک ایک لائن جو ہے آپ کی کوشچن بن سکتی ہوتی ہے، آپ اس کو اچھے سے یاد کریں۔ ان کے شاگردوں میں سے بارودی، احمد شوقی، حفنی ناصف ہے، طٰہٰ حسین نہیں ہے، اس کو اچھے طریقے سے یاد کریں گے۔ باقی ان کی مؤلفات کو اگر یاد کرنا ہو تو ان کی مؤلفات الوسیلۃ الادبیہ الی العلوم العربیہ، یہ سب سے مشہور کتاب ہے، میں نے اس کا تذکرہ اس سے پہلے بھی کیا تھا کہ ابھی جو ان کے بعد مطلب بڑے بڑے لوگ جو ہوئے نا، ان کی اس کتاب کو انہوں نے مرجع بنایا ہے، اس کتاب کو بہت بار پڑھا ہے۔ آپ میں سے بھی اگر کسی کی ادب سے دلچسپی ہو تو اس کتاب کو خوب پڑھ لینا، ٹھیک ہے، کئی بار پڑھ لینا، 10 بار پڑھ لینا، بہت مشہور کتاب ہے۔ ان کی ایک کتاب الوسیلۃ الادبیہ الی العلوم العربیہ 2 مجلدین پر مشتمل ہے، لغوی آپ کا انسائکلوپیڈیا سمجھی جاتی ہے، اور اس کتاب میں ان کے محاضرات ہیں جو آپ کے دارالعلوم میں دیا کرتے تھے، اور اس میں کس کس طرح کے درس ہیں، تقریباً 12 علم کے متعلق ان کا درس ہے، جیسے لغت اور لغت کے اصول، نحو، صرف، بلاغہ، عروض، قوافی، املا، صناعت الترسل، قرض الشعر، تاریخ و نشأۃ الفنون و تدوین العلوم، تاریخ التربیہ، تاریخ الکتاب والنقد الادبی، یعنی 12 سے زیادہ علوم کے متعلق ان کے لیکچرز ہیں جن کو اس کتاب میں جمع کر دیا گیا ہے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہو ان کے لیکچرز، اور ان کو جمع کیا گیا 2 مجلد میں، الوسیلۃ الادبیہ الی العلوم العربیہ، یہ مشہور کتاب ہے، اس کو یاد کریں گے۔ اس کے بعد ان کی ایک اور مشہور کتاب ہے دلیل المسترشد فی فن الانشاء، دلیل المسترشد فی فن الانشاء، جو کہ آپ کا 3 مجلدات پر مشتمل ہے۔
کتنے 3 مجلدات پر مشتمل ہے، اور یہ کتاب بھی جو ہے یہ کتاب بھی آپ کا لیکچرز کا مجموعہ ہے جو کہ نثر فنی میں انہوں نے دیے تھے، یعنی نثر فنی نثر کس طریقے سے کہہ سکتے ہیں، چنانچہ وہاں پر انہوں نے ادب، تاریخ اور نقد، علم النفس، منطق، تربیہ، فقہ، علم الحیات، مطلب آپ کا نثر میں جو ٹاپک لکھے جاتے ہیں ان کے متعلق اس میں گفتگو کی ہے۔ تو پہلی کتاب الوسیلۃ الادبیہ الی العلوم العربیہ، دلیل المسترشد فی فن الانشاء، اور تیسری کتاب الکلم الثمان فی علم الاجتماع۔ علم الاجتماع میں سوشولوجی میں آپ کے 8 باتیں، کلم الثمانی 8 باتیں، اور یہ 1 جلد پر ہے، تو 1 2 3، 1 جلد پر، 2 جلد پر، 3 جلد پر، اور آپ ترتیب سے لکھ بھی سکتے ہیں کہ پہلی والی 1 پر، دوسری والی 2 پر، مطلب اپنا ترتیب سے لکھ لینا، الکلم الثمان کو پہلے لکھ لینا، دوسرے پر آپ کا اس کو وسیلۃ الادویہ کو لکھ لینا، تیسرے پر آپ کا دلیل المسترشد کو لکھ لینا۔ لیکن انہوں نے کیسے لکھا ہے؟ انہوں نے اہمیت کے حساب سے لکھا ہے، سب سے اہم کتاب اوپر والی ہے تو انہوں نے اہمیت کے حساب سے لکھا ہے، لیکن یاد کرنا کوئی بڑی بات تھوڑی ہے، آسان ہو جائے گا۔ یعد من الکتب الامہات فی علم الدلالہ السیاسی، علم الدلالہ السیاسی میں یا علم الاجتماع میں یہ آپ کا سب سے اہم کتابوں میں سے سمجھی جاتی ہے۔ چنانچہ خاص کر یہ کتاب آپ اگر ٹاپک کو دیکھو گے تو آپ کا پا سکتے ہو کہ یہ علم الدلالہ سیاسی میں یا علم الاجتماع میں ان 2 ٹاپک میں یہ کتاب ہے، جن میں سے 8 کلمات جو بہت بار زبانوں پر انسانوں کی آتے ہیں، کون سے؟ ان کی تفسیر کی ہے۔ امہ، امہ کسے کہتے ہیں، وطن کسے کہتے ہیں، نیشن کسے کہتے ہیں، امہ، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے حکومت کا معنی کیا ہوتا ہے، عدل کے معنی کیا ہوتے ہیں، ظلم کے معنی کیا ہوتے ہیں، سیاست کے معنی کیا ہوتے ہیں، حریہ کے معنی کیا ہے، فریڈم کے، تربیت کے معنی کیا ہیں۔ تو جو 8 کلمے ہیں، ان 8 کلمات کی انہوں نے شرح کرنے کی کوشش کی ہے، تو ان کی 3 مشہور کتابیں آپ اچھے طریقے سے یاد کر لیں گے۔ یہ تھے آپ کے حسین احمد مرصفی، جو کہ آپ کے مرصفہ قلیوبیہ میں 1815 میں ان کی پیدائش ہوتی ہے، 1889 میں ان کی وفات ہوئی۔ ان کا نام ہے شیخ حسین احمد المرصفی۔ 3 سال کی عمر میں ان کی آنکھ چلی جاتی ہے، اپنی بینائی کھو دیتے ہیں، لیکن بینائی کھونے کے باوجود، بصارت کھونے کے باوجود بھی طریقہ بریل کے ذریعہ فرینچ لینگویج سیکھتے ہیں۔ چنانچہ شروعات میں جو ہے انہوں نے قرآن بھی حفظ کیا اور ازہر میں تعلیم حاصل کی۔ ازہر میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد، اور ان کے ابو بھی بڑے تھے، یعنی ان کے ابو بھی جو ہیں ازہر میں پڑھایا کرتے تھے، وہ بھی بڑے عالم تھے، اور ان کو جو ہمارے حسین احمد المرصفی ہیں جو ہمارے سلیبس میں ہیں، ان کو شیخ الادباء فی عصر الخدیو اسماعیل کہا جاتا ہے، اور دارالعلوم کے شروعاتی اساتذہ میں سے ان کو مانا جاتا ہے، کیونکہ دارالعلوم جو ہے، دارالعلوم کی جب بنیاد پڑی، شروعات میں انہوں نے ازہر میں پڑھانا شروع کیا، ازہر میں پڑھے، ازہر میں پڑھانا شروع کیا، اور وہاں پر نحو کی کتاب مغنی اللبیب ہے، بلاغہ کی کچھ کتابیں، اور اسی طریقے سے دواوین شعراء پڑھایا کرتے تھے، اور اس کے بعد انہوں نے ازہر کو چھوڑ دیا، اور 1871 کے بعد یہ دارالعلوم میں لیکچر وغیرہ دیا کرتے تھے، 2 دن، ایک اتوار کے دن اور اسی طریقے سے ایک وینسڈے بدوار کے دن لیکچر دیا کرتے تھے۔ اور اس کے بعد 1882 میں جب دارالعلوم کی حقیقی معنوں میں آفیشیلی جب بنیاد پڑی، تو وہاں پر ایگزا لیکچررشپ کے محاضر کن کو منتخب کر لیا گیا، وہاں پر تاریخ الادب العربی، الادب العربی و تاریخ کے پہلے استاذ بنے، اور پھر آگے اپنی زندگی کا کارواں یہ چلاتے رہے۔ چنانچہ ان کے ہاتھوں پڑھنے والے شاگردوں میں سے بڑے بڑے شاگرد ہیں جن سے ان کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے، جن میں سے آپ کا کون ہے، البارودی ہیں، احمد شوقی ہیں، اور اسی طریقے سے حفنی ناصف ہیں، ان کو آپ اچھی طریقے سے دیکھ سکتے ہیں۔ یہ تھا ان کی زندگی کا کچھ خلاصہ۔ باقی ان کی زندگی میں کیا ہے، ان کی زندگی میں بڑی بات یہ ہے کہ آپ کا یہ شعر کی جو مشہور تعریف ہے، عروضی تعریف ہے، الکلام الموزون المقفع، اس کا انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ کوئی تعریف نہیں ہے بھائی، شعر وہ ہے جس میں تشبیہ ہو، استعارہ ہو، ٹھیک ہے، یہ سب چیزیں ہوں، یعنی بلاغہ کی چیزیں، وہ چیزیں آپ کا یہ مانا کرتے تھے، اور اسی طریقے سے مدرسۃ الاحیائیہ کے بھی لوگوں میں سے ان کا شمار کیا جاتا ہے۔ باقی ان کی 3 مشہور کتابیں ہیں، جن میں سب سے مشہور کتاب کون سی ہے؟ الوسیلۃ الادبیہ الی العلوم العربیہ، سب سے زیادہ مشہور کتاب۔ میں کہتا ہوں مجھے بھی پڑھنا چاہیے، میں نے نہیں پڑھی ہے، آپ لوگوں میں سے اکثر کو پڑھنا چاہیے اگر ہم ادب سے انٹرسٹڈ ہیں، کیونکہ دیکھ سکتے ہو 12 علوم سے زیادہ ان کے لیکچرز کو جمع کر دیا گیا ہے 2 مجلدات میں۔ اس کے بعد ان کی ایک اور کتاب ہے دلیل المسترشد فی فن الانشاء، تو اس میں نثر فنی، یہ ٹاپک یاد کرنا، نثر فنی کے متعلق یہ کتاب ہے، تو اس میں علم النفس میں کیا لکھا گیا، علم التربیہ میں کیا لکھا گیا، تو مطلب جو نثر ہے، نثر کو مطلب پروس کو لکھنے سے متعلق انہوں نے رہنمائی کی ہے، یہ بھی آپ کا لیکچرز کا مجموعہ ہے 3 مجلدات میں۔ اسی طریقے سے علم الاجتماع میں، سوشولوجی میں، یا علم الدلالہ سیاسی میں، پولیٹیکل سائنس میں، ان کی ایک مشہور کتاب ہے الکلم الثمان، یعنی 8 کلمات، 8 words ان سوشولوجی فی علم الاجتماع، سوشولوجی، ٹھیک ہے، 8 words ان سوشولوجی، جس میں وہاں پر ہم یاد بھی کر سکتے ہیں، یاد ہو جائیں گے، کوئی بڑی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے، جس میں سے بڑے بڑے الفاظ جو ہیں
حریہ جیسے حریہ ہے، حکومت کیا ہوتا ہے، امہ کیا ہوتا ہے، وطن کیا ہوتا ہے، عدل کیا ہوتا ہے، ظلم کیا ہوتا ہے، ان تمام ٹاپک کو انہوں نے ذکر کرنے کی کوشش کی ہے. تو یہ تھا خلاصہ کہیں نہ کہیں موٹے طور پہ ان کے بارے میں. اور ان کے باپ جو ہیں وہ بڑے علماء میں سے، ازہر کے بڑے علماء میں سے مانے جاتے تھے، اور ان کی کنیت ابو حلاوہ ہوا کرتی تھی. ٹھیک ہے. چنانچہ یہ مرصفی کیوں، مرصفی یہ جس گاؤں میں پیدا ہوئے یا جس جگہ پیدا ہوئے مرصفہ کہلاتا تھا. قلیوبیہ میں ایک جگہ ہوا کرتی تھی، شہر یا آپ کا گاؤں ہوا کرتا تھا. تو اس چیز کو آپ اچھے سے یاد کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ ہوا حسین المرصفی کے بارے میں. باقی ڈیٹیل کے بارے میں نے بولا تو ڈیٹیل آپ جو ہے کیا ڈیٹیل دیکھیں گے، الوسیلۃ الادویہ کو چاہے کھول کے دیکھ سکتے ہیں، یا تھوڑی سی بہت ڈیٹیل ملے اس کو تو دیکھ سکتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ اس کتاب کی لوگوں نے تعریف کی ہو، جیسے میں نے بتایا نا کہ میں نے پڑھا ہے کہیں پر، کچھ بڑے بڑے لوگوں نے کہا ہے کہ میں نے اس کتاب کو 10 بار پڑھا، میں نے اسی کتاب سے اپنے ادب کی دلچسپی بڑھائی. تو اس طریقے کی کتاب ہے یہ. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد جو ہے ہم طٰہٰ حسین کو دیکھنے کی کوشش کریں گے. طٰہٰ حسین جو کہ ایک بہت بڑا نام ہے، جن کو عربی ادب کا عمید کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ عمید الادب العربی کہا جاتا ہے. ان بندے نے جو ہے پورا مطلب ہر انداز میں عربی ادب کو ایک نیا رخ دینے کی کوشش کی ہے، اور انہوں نے ہر طرح کے علوم میں لکھنے کی کوشش کی ہے. طٰہٰ حسین. ٹھیک ہے. تو یہ طٰہٰ حسین ہے. ان کی بہت ساری مشہور کتابیں ہیں. اب کس کس کا نام لیا جائے؟ خاص کر ان کی مشہور کتاب فی الادب الجاہلی، فی الادب الجاہلی، جس کو شروعات میں لکھا تھا 1926 میں جب اس کو نشر کیا تھا تو فی الجاہلی کے نام سے، فی الشعر الجاہلی کے نام سے. لیکن اگلے ہی سال 1927 میں اس کا نام بدل کے، کیونکہ بہت سارا نقد آیا تھا، تو جن جن جملوں پر نقد ہوا تھا ان جملوں کو کاٹ کے دوبارہ نشر کرایا گیا 1927 میں. تو اس کتاب کا نام کیا پڑا؟ فی الادب الجاہلی. اسی طریقے سے انہوں نے سیرہ ذاتیہ لکھنے کا ایک نیا انداز نکالا، اور سیرہ ذاتیہ کو ایک کہیں نہ کہیں روایہ کے انداز میں لکھا. حالانکہ ایک ناول کا جو انداز ہوتا ہے، ناول کے جو مقومات ہوتے ہیں، ناول کے جو آپ کا جو ہے کمپوننٹس ہوتے ہیں، وہ تو اس میں نہیں پورے طریقے سے پائے جاتے، لیکن بہت حد تک انہوں نے کوشش کی، ایک نیا انداز دیا سیرہ ذاتیہ کے لکھنے کا. تو یہ موٹی موٹی باتیں ان کے بارے میں ہم دیکھ سکتے ہیں. باقی طٰہٰ حسین کسی ٹائم پہ وزیر التعلیم بھی ہوا کرتے تھے، یہ نابینا ہوا کرتے تھے، آنکھیں کھو دی تھی انہوں نے، اور بھی زندگی میں کئی جگہ کے امید رہے، اور اسی طریقے سے آپ کا ایک کی بنیاد بھی ڈالی، جس کو ہم دیکھیں گے. ایک یونیورسٹی کی بنیاد بھی انہوں نے ڈالی، اور اس کے مدیر رہا کرتے تھے. چلیے شروع کرتے ہیں. تو یہاں پر آپ کا ادیب و ناقد مصری، یہ ادیب ہیں، ناقد بھی ہیں، ادیب ہیں، ناقد بھی ہیں، مصر کے ہیں. مبتع السیرہ ذاتیہ، ٹاپ لیول پہ کیا ہے؟ سیرہ ذاتیہ میں انہوں نے نئی چیز کی ہے. کیا میں نے کیا بولا؟ کہ سیرہ ذاتیہ کو ناول کے انداز میں لکھنا، یہ کام انہوں نے کیا ہے. وہ کون سی کتاب ہے ان کی؟ الایام، جو کہ 1929 میں نشر ہوئی. کتنے اجزاء میں؟ 3 اجزاء میں. کتنے میں؟ 3 اجزاء میں. ان کا نام کیا ہے؟ طٰہٰ حسین علی بن سلامہ. نام کیا ہے؟ طٰہٰ حسین علی بن سلامہ. 1989 میں 1889 میں ان کی پیدائش ہے، اور 1973 میں ان کی وفات ہے. باقی ہم بات کر چکے ہیں کہ 1889 والے کون کون لوگ ہیں. لیکن ہاں، یہاں سے ایک اور چیز ملتی ہے. 1973 میں کس کی وفات ہے یہ بتاؤ مجھے. انیس سو تہتر میں محمود تیمور کی. 1973 میں محمود تیمور کی. اور کس کی؟ عزیز آبادہ ہوگا سر. عزیز بازہ کی. ٹھیک ہے. تو 3 لوگ ہیں جن کی 1973 میں وفات ہے. ایک محمود تیمور ہیں، ایک عزیز آبازہ ہیں، اور طٰہٰ حسین ہیں. ان کو اچھے طریقے سے آپ یاد کریں گے. چنانچہ لقب بعمید الادب العربی، ان کو عمید الادب العربی کا، عربی ادب کا عمید. ٹھیک ہے. ان کو لقب دیا گیا. یہ نام لقب کی والی ویڈیو میری پڑی ہوئی، لقب والی ویڈیو دیکھ لینا، سارے القاب یاد ہو جائیں گے، کوئی دقت نہیں ہوگی. حالانکہ یہ ایم اے وغیرہ میں لقب بہت پوچھے جاتے ہیں، ہمارے اس میں اتنے نہیں پوچھے جاتے آج کے ٹائم پہ، لیکن 1-2 کوشچن پھر بھی ڈال دیتے ہیں. تو یہی آسان کوشچن ہے، یہ غلط نہیں ہونا چاہیے. اگر یہ غلط ہو گئے تو آپ تو دوسرے لوگوں سے ویسے ہی پیچھے ہو جاتے ہو، یہ میں بولتا ہوں ہمیشہ. تو یہ آپ کا عربی ادب کے حدیث ماڈرن پیریڈ میں عربی ادب کی ایک بڑی شخصیات میں سے مانی جاتی ہیں، جن کے افکار، جن کے مواقف، طٰہٰ حسین کے مواقف جو ہیں آج تک جو ہے وہ آپ کا اختلافات کی جڑ بنے ہوئے ہیں. جس ٹائم کتابیں لکھی اتنا اختلاف ہوا کہ ان کے پیچھے لوگ پڑ گئے، ان کو مارنا چاہا. ٹھیک ہے. پتہ نہیں کیا کیا حساب، ان کو حملے ہوئے ان پہ. ولد طٰہٰ حسین 1889 میں ان کی پیدائش ہوئی. وکان السابع 13 من ابناء ابی حسین. چنانچہ یہ آپ اپنے باپ حسین کے، ان کا نام کیا تھا؟ طٰہٰ. تو اپنے باپ حسین کے 13 بیٹوں میں سے 7ویں بیٹے تھے، اور 13 بیٹوں میں سے 7ویں بیٹے، اور 11 سگے بھائیوں میں سے 5ویں تھے. تو گویا کہ ان کے باپ نے 2 شادیاں کی تھی، یا جو 2 یا 3 جتنی بھی کی ہوں گی، لیکن ایک اور شادی سے پہلے کی تھی، جو 2 بیٹے آلریڈی تھے.
پھر بعد میں ان کی امی سے شادی کی اور ان کی امی سے ان کے 11 بیٹے ہوئے جن میں سے 5ویں یہ تھے. فی قریۃ الکیلو، کہاں پر؟ کیلو نام کے گاؤں میں جو کہ مغاغا کے قریب ہوا کرتا تھا. کہاں؟ اسٹیٹ کون سا تھا؟ منیا اسٹیٹ میں. ٹھیک ہے، تو ان چیزوں کو یاد کریں گے. گاؤں کون سا؟ کیلو، جو کہ مغاغا کے قریب اور منیا کے اسٹیٹ میں ان کی پیدائش ہوئی ہے. وَلَمْ يَمُرْ عَلَىٰ عَيْنَيْ الطِّفْلِ 4 مِنَ الْأَعْوَامِ حَتَّىٰ أُصِيبَ بِالرَّمْدِ. ابھی 4 سال کے بھی نہیں ہوئے تھے یہاں تک کہ ان کی آنکھ میں مٹی وغیرہ کچھ چلی گئی، جس کی وجہ سے ان کی روشنی چلی گئی. کیا؟ ان کی روشنی چلی گئی. میں نے کیا بولا تھا ابھی کچھ دیر پہلے کہ ان کی آنکھ کے جانے کے بارے میں 3 سال کا بھی تذکرہ ہے، لیکن جو راجے ہے وہ کی 4 سال کی عمر میں ان کی وفات ہوئی ہے اور ہمیشہ کے لیے ان کی آنکھ چلی گئی. اور آنکھ کیسے گئی؟ اس کی وجہ کیسی ہوئی کہ طبیب نے کچھ غلطی کی. وَيَرْجِعُ، بلکہ گھر والوں نے غلطی کی. وَيَرْجِعُ ذَلِكَ إِلَى الْجَهْلِ وَعَدْمِ جَلْبِ أَهْلِهِ لِلطَّبِيب. چنانچہ گھر والوں کو چاہیے تھا کہ وہ ڈاکٹر کو بلا کر لائیں. بل استدعوا حلاق الذي وصف له علاجا، بلکہ وہ حلاق کو باربر کو بلا کر لے آئے. ٹھیک ہے، اور اس نے ایسا علاج بتا دیا ذهب ببصره، اور اس کی آنکھ چلی گئی. مطلب غلطی ہو گئی ہوگی، کسی بھی انداز کی غلطی، ہم سمجھ نہیں سکتے کیسی غلطی ہوئی کہ ڈاکٹر کو بلانے بھیجا تھا اور حلاق کو بلا کے لے آئے اور اس نے کسی بھی طریقے کا علاج بتا دیا جس کی وجہ سے ان کی آنکھ چلی گئی. وکان والدہ حسین علی، یہ ایگزام میں آ چکا ہے. ان کے والد حسین علی موظفن صغیرن، ایک چھوٹے سے امپلائی تھے. رقیق الحال، جو رقیق الحال کس معنی میں یوز ہوتا ہے؟ مطلب بہت زیادہ پیسے والے نہیں. فی شرکت سکر، ایک چینی کی شوگر مل میں انہوں نے، شوگر کی کمپنی میں انہوں نے کام کیا. تو اس کو یاد کریں گے کیونکہ ایگزام میں آپ کا یہ آ چکا ہے. چنانچہ شروعات میں ان کے باپ نے ادخلہ ابوہ کتاب القریہ للشیخ محمد جاد الرب لتعلیم العربیہ. محمد جاد الرب کا ایک جو ان کے اساتذہ میں سے مانے جاتے ہیں، محمد جاد الرب، شیخ محمد جاد الرب کا ایک پرائمری اسکول ہوا کرتا تھا یا مکتب ہوا کرتا تھا. وہاں پر ان کے باپ نے ان کو داخلہ دلایا تاکہ عربی تعلیم حاصل کر سکیں، میتھ سیکھ سکیں، قرآن کی تلاوت سیکھ سکیں. اور اسی طریقے سے انہوں نے کچھ قرآن بھی حفظ کیا بہت چھوٹی مدت میں. تو آپ دیکھو مکتب میں کیوں داخل کرتے ہیں ہم؟ عربی زبان ان کو آ جائے، ان کی عربی زبان تھی، ہم ڈالتے ہیں کہ اپنی زبان بنگالی آ جائے، کشمیری آ جائے، یا ہماری طرف میں اردو آ جائے، یا میتھ آ جائے تھوڑا سا، یا قرآن کی تلاوت ان سے ہو جائے، اتنا ہم ڈالتے ہیں. دراصل فی الازہر، انہوں نے ازہر میں بھی تعلیم حاصل کی. پھر اس کے بعد ثم التحق بالجامعۃ الاہلیہ حین افتتحت 1908، اور جامعۃ المصریہ الاہلیہ جو پرائیویٹ یونیورسٹی اس ٹائم ہوا کرتی تھی، وہاں پر جب کھلی تھی 1908 میں، تو وہاں پر بھی انہوں نے ایڈمیشن لیا. یعنی ازہر میں پڑھے، پھر اس کے بعد جامعۃ الاہلیہ میں چلے گئے، پھر اس کے بعد جامعۃ الاہلیہ سے فرنسا چلے گئے. ابھی ڈیٹیل آئے گی پوری، یہاں پر تو ایک خلاصہ ہے، اس کو دیکھیں. وحصل علی الدکتورہ عام 1914. تو پوری پڑھائی دیکھیں. پہلے سب سے پہلے مکتب میں پڑھا جاد الرب کے پاس، پھر ازہر میں پڑھا، پھر جامعۃ الاہلیہ میں 1908 سے لے کے 1914 تک، پھر فرنسا چلے گئے، پھر فرنسا کے بعد 1919 میں پڑھ کے آئے. لیا عمل استاذ للتاریخ، تاکہ تاریخ کے ٹیچر بنے. پھر اس کے بعد عربی ادب کے ٹیچر بنے. پھر اس کے بعد کلیۃ الآداب کے عمید بنے. پھر اس کے بعد جامعۃ الاسکندریہ کے مدیر بنے. یعنی جامعۃ الاسکندریہ کو انہوں نے فاؤنڈ بھی کیا، اس کو اسٹیبلش بھی کیا. یہ جامعۃ الاسکندریہ کو انہوں نے ہی بنایا تھا. پھر اس کے بعد ان کو ایجوکیشن منسٹر بھی بنایا گیا. تو یہ والا جو جملہ ہے نا، یہ اتنا، یہ گویا کہ انٹروڈکشن ہے مکمل ان کی زندگی کا. بھی ڈیٹیل آئے گی، لیکن یہ انٹروڈکشن سے بھی کوشچن بن چکے ہیں. ٹھیک ہے، اسی انٹروڈکشن سے کوشچن بن چکے ہیں. اس لیے آپ اچھے طریقے سے ذہن میں رکھنا کہ یہ کیا کیا بنے ہیں، کیونکہ ہر انسان تو کچھ نہیں بن سکتا. بتاؤ اگر میں یہ اتنا کوشچن دے دوں، یہ والا اٹھا کے اگر میں آپ سے پوچھ لوں یہاں سے، یہ آخری لائن سے، کیا ہو رہا ہے، یہ آ نہیں رہا ہے، نیچے سے لے جاتا ہوں. یہ اگر یہاں سے میں پوچھ لوں آپ سے کہ یہ کس کے بارے میں ہے، یہ کوشچن بنا کے دے دوں، تو کیا آپ کسی اور کے بارے میں کہہ سکتے ہو؟ یہ نہیں کہہ سکتے. ٹھیک ہے، یہ ہر کسی کے بارے میں نہیں کہہ سکتے. کوئی ہوگا جو کلیۃ الآداب کا امید بنا ہوگا، جیسے طاہا احمد امین کی بات کر لو، اور جامعۃ الاسکندریہ کا مدیر تو ہر کوئی نہیں رہا. پھر وزیر للمعارف ایجوکیشن منسٹر، ٹھیک ہے، بنے. یہ حسین ہیکل بنے ہیں، طاہا حسین بنے ہیں، یا پھر ایک آدھ دو اور بنے ہوں گے. ہر کوئی تو نہیں بنا ایجوکیشن منسٹر، وزیر للمعارف. اور ان کے بارے میں بڑی بات کیا ہے، انہوں نے جب ایجوکیشن منسٹر بنے تو انہوں نے پوری کی پوری تعلیم انہوں نے کیا کر دی، فری کر دی. اور کہتے تھے پانی ایسے، تعلیم جو ہے ایسے ہی فری ہے جیسے کہ ہوا اور پانی فری ہے. یعنی یونیورسل اس کا ایکسیس ہونا چاہیے ہر کسی کے لیے تعلیم کی طرف. تو یہ ان کا ماننا ہوا کرتا تھا، تعلیم کو بڑی اہمیت دیتے تھے. چنانچہ ان کی مشہور کتابوں میں سے، کتابیں تو بہت ساری مشہور ہیں، لیکن فی الشعر الجاہلی 1926 میں، جو دوسرے نام سے 1927 میں چھپی، فی الادب الجاہلی کر کے، وہ مستقبل الثقافہ فی مصر، اور دوسری کتاب مستقبل الثقافہ فی مصر 1938 میں ان کی چھپی ہے. اس کو بھی آپ اچھے سے یاد کر سکتے ہیں.
اب دیکھیں ان کی زندگی کی شروعات ہوتی ہے. مکتب کی تعلیم حاصل کر لی انہوں نے. اس کے بعد طہا حسین نے جامعہ ازہر میں ایڈمیشن لیا للدراست الدینیہ، دینی تعلیم کے لیے، اور اسی طریقے سے عربی علوم کے لیے. کب ایڈمیشن لیا انہوں نے؟ 1902 میں. 1902 میں. اور 1902 سے لے کے 1906 تک یہ یہاں پر رہے، مطلب 4 سال. ازہر میں کتنے سال رہے؟ 4 سال. کوشچن بن سکتا ہے 1902 سے لے کے 1906 تک. جب ازہر میں گئے فحصل فی اعلی ما تیسر من الثقافہ، تو جو نالج لینا تھی لی. ونال شہادتہ التی تخولہ التخصص، ٹھیک ہے، تخولہ التخصص فی الجامعہ، چنانچہ انہوں نے ڈگری حاصل کی. اور اس کے بعد لیکن وہاں پر یہ لمبا نہیں رہ سکے. فکانت الاعوام الاربعہ التی قضاها فیہا، تو جو 4 سال انہوں نے وہاں پر گزارے وہ بہت بھاری ان پہ پڑے. یہ ہوتا ہے ٹیلنٹڈ بندہ اگر کوئی زیادہ ہو تو اس کو سمجھ میں نہیں آتا. وہذا ما ذکرہ ہوا نفسہ، اور اس بات کا تذکرہ انہوں نے اپنی کتاب میں بھی تذکرہ کیا ہے. کیا کیا ہے؟ وَكَأَنَّهَا 40 عامًا، جو 4 سال میں نے ازہر میں گزارے تھے نا، وہ پورے کے پورے 40 سال کے برابر ہو گئے تھے. کیوں ہو گئے تھے؟ وَذَلِكَ بِالنَّظْرِ إِلَى رَتَابَةِ الدَّرَاسَةِ، کس طریقے سے مطلب پڑھائی سمجھ میں ہی نہیں آ رہی ہے، منہج اتنا برا ہے، سلیبس بالکل پیچیدہ ہے. وعدم تطور الاساتذہ والشیوخ، اور اساتذہ جو ہیں کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ان کے پاس، کوئی ایڈوانسمنٹ نہیں ہے، بالکل پرانے انداز میں پرانے طریقے تدریس سے پڑھا رہے ہیں، نہ پڑھانے کا انداز، نہ کوئی وائٹ بورڈ یوز کر رہا ہے، نہ کچھ کر رہا ہے، نہ اسمارٹ بورڈ یوز کر رہا ہے. مطلب میں اپنی مثالیں دے رہا ہوں. تو انہوں نے ان کو بہت برا لگا اور ازہر کو انہوں نے بہت برا کہہ دیا. تو 1902 سے لے کے 1906 تک ازہر میں رہے 4 سال. اب 2 سال کیا کیا اس کا ہمیں نہیں پتا، لیکن اس کے بعد جب جامعہ مصریہ جو کہ ابھی پرائیویٹ یونیورسٹی تھی، یہ پرائیویٹ یونیورسٹی کب جا کے آپ کا گورنمنٹ بنی ہے؟ کسی کو پتا ہے؟ کسی کو پتا ہے یہ جامعۃ المصریہ یا جامعۃ الاہلیہ، جامعۃ الفؤاد الاول، یہ کتاب کب، یہ یونیورسٹی کب جا کے گورنمنٹ یونیورسٹی بنی ہے؟ ابھی تو پرائیویٹ کے طور پہ قائم ہوئی، لیکن گورنمنٹ یونیورسٹی کب بنی ہے؟ کسی کو پتا ہے؟ ہاں، میں اکیلا ہوں کیا؟ لا ادری ولا اخال ما ادری. اوکے، تو 1925 میں کانا طہا حسین اول المنتسبین الیہا، چنانچہ طہا حسین سب سے پہلے اس کی طرف منسوب ہونے والوں میں سے تھے، سب سے پہلے اس کی طرف منسوب ہونے والوں میں سے تھے. فدرس العلوم العصریہ، تو وہاں پر انہوں نے عصری علوم کی تعلیم حاصل کی، والحضارت الاسلامیہ، اسلامی حضارت کی، تاریخ کی، ہسٹری کی، جغرافی کی، وعددا من اللغات الشرقیہ، اور بہت ساری زبانوں کی تعلیم بھی انہوں نے حاصل کی، جیسے حبشیہ کی، عبریہ کی، سریانیہ کی. ان کو یاد کرنا، کیونکہ یہ پوچھا جاتا ہے بہت بار لوگوں کی لینگویج کے بارے میں، کتنی لینگویج انہیں آتی تھی. تو ازہر میں یہی سوال بن سکتا ہے کہ انہوں نے جامعۃ مصریہ میں کون کون سی لینگویج حاصل کی؟ تو حبشیہ، عبریہ، سریانیہ. یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ انہوں نے بہت ساری مشرق کی لغات کا علم حاصل کیا، تو ان میں سے کون سی نہیں ہے؟ حبشیہ، عبریہ، سریانیہ. ایک اور ڈال دیں گے تو آپ اس کو یاد رکھیں گے. ٹھیک ہے، یہی چھوٹے چھوٹے سے پوائنٹ ہوتے ہیں. اس کے بعد 1908 میں انہوں نے یہاں پر ایڈمیشن لیا، اور 1914 میں وہی السنۃ التی نال فیہا شہادت الدکتورا، یہاں پر انہوں نے ڈاکٹریٹ کی، پی ایچ ڈی کی ڈگری انہوں نے حاصل کی. اور ان کا ٹاپک کیا تھا؟ ذکرى ابی العلا. کیا ٹاپک تھا؟ ذکرى ابی العلا. اور یہ وہ ٹاپک ہے جس کی وجہ سے دینی اوساط میں بالکل کھلبلی مچ گئی. کیا مچ گئی؟ کھلبلی مچ گئی. تو آپ دیکھ سکتے ہو 4 سال ازہر میں پڑھا، 6 سال انہوں نے جامعۃ مصریہ میں پڑھا، یعنی ایجپشین یونیورسٹی، جیسے ہوتا ہے نا ہمارے یہاں پہ دلی یونیورسٹی، ٹھیک ہے، ممبئی یونیورسٹی، کشمیر یونیورسٹی، تو ایسے ہی ایجپشین یونیورسٹی، ٹونیشین یونیورسٹی، وہاں پہ بھی دیکھیں گے الجامعۃ تونسیہ آئے گا شاید آخر میں، کل ہم پڑھیں گے ان کے بارے میں. تو 1914 میں ٹاپک کیا تھا؟ ٹاپک یاد کریں گے ڈاکٹریٹ کا. اور شاید میں نے ایک تیار کیا تھا، میں بھیج بھی دوں گا، کہ پی ایچ ڈی کے یہ تیار کرنا، کیونکہ ہمارے بہت سارے لوگوں نے پی ایچ ڈیاں کی ہیں. پی ایچ ڈی والوں کا ابھی تک تو نہیں آیا تھا، لیکن اب پی ایچ ڈی والے شروع ہوں گے. تو پی ایچ ڈی کی کہاں سے کی، کس سال میں کی، اور کیا ٹاپک تھا، یہ بڑی بات ہے. پی ایچ ڈی کی، ٹھیک ہے، تقریباً 10-12 لوگ ایسے مل جائیں گے. کس سال میں کی، کہاں سے کی، کس یونیورسٹی سے کی؟ کسی کو پتا ہے محمد حسین ہیکل نے کب پی ایچ ڈی کی ہے؟ ہاں، کب پی ایچ ڈی کی ہے؟ چلو نہیں پتا ہوگا، لیکن پی ایچ ڈی والا تیار کر دینا. میں نے تیار کیا تھا، میں نے جب میں تیاری کر رہا تھا تب تیار کیا تھا میں نے. تو آپ لوگ بھی تیار کر لینا پی ایچ ڈی والا، اور میں باقی آپ کو بار بار ریمائنڈ کراتا رہوں گا. اتهمه احد اعضاء البرلمان بالمروق والزندقه والخروج على مبادئ الدین الحنیف. تو ایک کتاب تو یہ ذکر بالعلا، پھر اسی طریقے سے آپ کا بعد میں جا کے
انہوں نے جو فی شعر الجاہلی فی الادب الجاہلی لکھی تو کسی پارلیمنٹ ممبر نے کیا کہا تھا کہ یہ دین سے نکل گئے، زندیق ہو گئے، چنانچہ دین حنیف کی جو بنیادی چیزیں ہیں ان سے نکل گئے، کیونکہ انہوں نے بہت بڑی بڑی چیزوں کا انکار کیا ہے، ہو سکتا ہے ذکر آئے تو انشاءاللہ اس کو دیکھیں گے۔ تو 1914 تک یہاں پر پڑھے، 1908 سے لے کے 1914 تک 6 سال تک یہاں پر پڑھے، اور 1914 میں ان کو ڈگری مل گئی، ٹھیک ہے، اور وہاں سے ڈگری پی ایچ ڈی کی ڈگری لینے والے یہ پہلے انسان تھے، وہاں سے پی ایچ ڈی کی ڈگری لینے والے یہ پہلے انسان تھے۔ چنانچہ ایفی 1914 میں جامعۃ مصریہ نے ان کو پڑھنے بھیج دیا فرانس میں، فرانس کی ایک یونیورسٹی مومبلی کوئی جگہ ہے مومبلی، اور یہ آپ کا ایگزام میں آ چکا ہے کہ کون ہے جو یہاں پر اس نے تعلیم حاصل کی مومبلی میں، ٹھیک ہے۔ تو شروعات میں جب گئے فرانس تو وہاں پر مومبلی میں انہوں نے تعلیم حاصل کی لمتابعۃ التخصص والاستزادہ من فروع المعرفہ والعلوم العصریہ، چنانچہ عصری علوم کے جو الگ الگ ہیں ان میں مزید علم حاصل ہو جائے، مزید اسپیشلائزیشن ان کو حاصل ہو جائے، وہاں پر انہوں نے علم حاصل کیا۔ فدرس فی جامعتها الفرنسیہ، تو وہاں پر ان کی یونیورسٹی میں انہوں نے جو ہے فرینچ لینگویج بھی سیکھی، تو فرینچ ایک اور لینگویج آ گئی، اس سے پہلے حبشیہ، ٹھیک ہے، حبشیہ، عبریہ، سریانیہ، یہ لینگویج کا یاد رکھیں گے، یہاں پر فرینچ بھی سیکھی، وعلم النفس، سائیکولوجی بھی دیکھی، اور اسی طریقے سے ماڈرن ہسٹری کو بھی انہوں نے پڑھا۔ تو یہ بندہ نا دینی تعلیم شروعات میں حاصل کی جامعہ مصریہ میں، وہاں پر بھی آپ کا بلکہ ازہر میں، اور اس کے بعد جو ہے جامعۃ المصریہ میں انہوں نے ہر طرح کے عصری علوم کی تعلیم حاصل کی، جغرافیہ، ہسٹری، ٹھیک ہے، پتہ نہیں کیا سے کیا، اور اس کے ٹیچر بھی بنیں گے بعد میں جا کے جب عملی زندگی میں اپنے داخل ہوں گے۔ پھر اس کے بعد جب فرانس گئے تو وہاں پر بھی بہت ساری چیزوں کی علم حاصل کیا، یہ دیکھیں گے۔ بقیہ ہنا کا حتی سنۃ 1915، اور 1 سال وہاں پر رکے، سنۃ عودتہ الی مصر، اور اس کے بعد مصر واپس آ گئے۔ فاقام فیہا حوالی 13 اشہر خلالہا، چنانچہ مصر میں کچھ تقریباً 3 مہینے ہی رہے، 1914 میں گئے، 1915 میں واپس آ گئے، تو 1 سال میں بہت علم حاصل کر لیا۔ پھر اس کے بعد 3 سال تک مصر میں رہے، لیکن یہاں پر حصلہ خلالہا معارک و خصومات متعددہ، بہت زیادہ لڑائی جھگڑے اور خصومات جھگڑے ہوئے۔ فعاد الی فرنسا، تو فوراً فرنسا واپس چلے گئے دوبارہ، فعاد الی فرنسا من جدید، تو اگین ہی ریٹرن ٹو، کہاں چلے گئے آپ کا فرانس چلے گئے، لمتابعۃ التحصیل العلمی، تاکہ اور علم حاصل کریں۔ لیکن اس بار ولیکن فی العاصمۃ پاریس فدرس فی جامعتہا، لیکن اس بار کہاں گئے؟ پیرس میں گئے، اس بار راجدھانی میں گئے۔ تو آپ کو پتہ لگانا ہوگا کہ فرانس میں بھی 2 الگ الگ جگہوں پر پڑھے ہیں، یعنی 2 چکر لگے ہیں۔ پہلے چکر میں مومبلی میں پڑھے، یہ کوشچن بن چکا ہے، پھر اس کے بعد دوسرے چکر میں دوسرے پیرس یعنی آپ کا راجدھانی میں چلے گئے، اور راجدھانی میں تو کئی یونیورسٹیاں ہوتی ہیں، جامعہ ہے، جے این یو ہے، دلی یونیورسٹی ہے، اور پتہ نہیں کون کون سی بھینکر یونیورسٹی ہیں۔ تو پیرس میں گئے، اور وہاں پر انہوں نے بہت سارے علوم کے علم حاصل کرنے کی کوشش کی، سوشولوجی میں، ہسٹری میں، یونانی میں، رومانی میں، تاریخ الحدیث، ماڈرن ہسٹری، وعد خلالہا اطروحۃ الدکتورہ، اور وہیں پر انہوں نے پی ایچ ڈی کا سنوپسس تیار کیا۔ دوسری پی ایچ ڈی ہو رہی ہے ان کی، جس کا موضوع کیا تھا؟ الفلسفۃ الاجتماعیہ عند ابن خلدون۔ ہمارے پورے سلیبس میں ڈبل پی ایچ ڈی کرنے والے یہ پہلے بندے تھے، یعنی ایک ہی بندے ہیں ہمارے پورے سلیبس میں جنہوں نے ڈبل پی ایچ ڈی کی ہے۔ ایک پی ایچ ڈی کی انہوں نے 1914 میں جو مصر سے کی تھی، الجامعۃ المصریہ سے 1914 میں، جس کا موضوع تھا ذکر بالعلا، اور دوسری پی ایچ ڈی انہوں نے کی 1918 میں آپ کا فرانس سے، اور جو یونیورسٹی کا نام ہے وہ جامعۃ السوربون نام ہے۔ کیا نام ہے؟ جامعۃ السوربون نام ہے۔ چنانچہ یہاں پر جو ٹاپک تھا ان کا الفلسفۃ الاجتماعیہ عند ابن خلدون، وکان ذلک عام 1918، اور یہ کب کیا؟ 1918 میں، ساتھ میں اضافۃ الی انجازہ ڈبلوم الدراسات العلیہ فی القانون الرومانی، اسی طریقے سے رومن لا میں انہوں نے آپ کا ہائر اسٹڈیز کا ڈپلوما بھی لیا، تو یہ وہ بندے ہیں جو الگ الگ انداز میں ہر طریقے کا علم لینے کی کوشش کر رہے تھے، تاکہ بھائی صاحب ٹاپ لیول کی نالج ان کو ہو جائے۔ وفی غضون تلک العوام، اور اسی ٹائم پہ انہوں نے قد تزوج من سوزان بروسو سے انہوں نے شادی کر لی۔ کس سے؟ سوزان بروسو سے۔ اور یہ کب کی بات ہے؟ 1917 کی بات۔ کب کی بات ہے یہ؟ شادی والی بات کب ہے؟ اسی درمیان میں انہوں نے شادی کر لی سوزان بروسو سے، جو کہ فرانسیا کی ہوا کرتی تھی، لیکن ان کی نیشنلٹی سویسرا تھی، سوئٹزرلینڈ۔ سویسرا کس کو بولتے ہیں؟ سوئٹزرلینڈ کی۔ تو سوئٹزرلینڈ ان کی اصل نیشنلٹی تھی، لیکن فرانس میں رہا کرتی تھی، فرانس میں، جس کی وجہ سے ان کو فرانسیا کہا گیا۔ تو سوزان بروسو سے ان کی شادی ہوگی 1917 میں، اور سوزان بروسو نے التی ساعدته علی الاطلاع اکثر فاکثر باللغۃ الفرنسیہ واللاطینیہ، چنانچہ سوزان بروسو نے ان کی بہت زیادہ مدد کی تاکہ
یہ علم حاصل کر سکیں فرانسیہ سے، لاطینیہ سے، چنانچہ بہت ہی زیادہ مدد کی ہے، علمی طور پہ بھی بہت زیادہ مدد کی ہے ان کی بیوی نے، ان کو پڑھوایا ہے، ان کو لکھوایا ہے ہر انداز میں۔ وَكَانَ لِهَٰذِهِ السَّيِّدَةِ عَظِيمُ الْأَثَرِ فِي حَيَاتِهِ، اور سوزان بروسو کا ان کی زندگی میں بہت بڑا اثر رہا ہے۔ فَقَامَتْ لَهُ بِدَوْرِ الْقَارِي، چنانچہ یہ ریڈر کے طور پہ انہوں نے کام کیا۔ فقرأت علیہ الکثیر من المراجع، بہت سارے مراجع ان پر پڑھے۔ وامدته بالکتب التي تمت کتابتها بطریقۃ برائل، چنانچہ ان کو ان کتابوں میں مدد کی، ان کتابوں کو جن کتابوں کو لکھا گیا طریقہ برائل کے ذریعہ، حتی تساعده على القراءة بنفسه، یہاں تک کہ خود پڑھ کر کی بھی ان کی مدد کیا کرتی تھی۔ اسی طریقے سے یہ ایک بہترین بیوی تھی، ایک بہترین دوست تھی۔ الذی دفعہ للتقدم دائما، ہمیشہ ان کو آگے بڑھنے پر ابھارا۔ وقد احبھا طہ حسین حبا جما، اور طہ حسین نے بہت زیادہ ان کی محبت کی ہے۔ آپ کو یاد ہے نا، شاید اس سے پہلے والے ایگزام میں جو ابھی گزرا رزلٹ آیا، اس سے پہلے والے ایگزام میں ایام کا ایک پیراگراف دیا گیا تھا اور انہی کے بارے میں لکھا تھا انہوں نے، وَمِمَّا قَالَهُ فِيهَا، اور جس میں انہوں نے فرمایا مُنْذُ أَنْ سَمِعَ صَوْتَهَا لَمْ يَعْرِفْ قَلْبُهُ الْأَلَمَا، جب سے میں نے اس کی آواز سنی ہے تب سے میرے دل کو کبھی کوئی درد نہیں ہوا ہے۔ یہ ہوتی ہے بیوی، اور اس بیوی سے ان کے دو بچے ہوئے، ایک کا نام تھا امینہ اور ایک کا نام تھا مونس، ایک کا نام تھا امینہ اور ایک کا نام تھا مونس۔ چنانچہ آپ دیکھ سکتے ہیں پوری زندگی آپ کی کہیں نہ کہیں یہاں تک کلیئر ہے، ابھی پڑھائی کی زندگی تھی، پوری کلیئر ہے، ایک بار میں ریپیٹ کر رہا ہوں۔ چنانچہ انہوں نے مکتب کی تعلیم حاصل کی، اور مکتب کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد 1902 میں ازہر میں ایڈمیشن لیا، 4 سال وہاں پر رہے، 1906 تک۔ بیچ کے 2 سال کیا کیا ہمیں پتہ نہیں، لیکن 1908 میں جامعۃ المصریہ میں انہوں نے ایڈمیشن لیا۔ اس کے بعد وہاں پر 6 سال تعلیم حاصل کی۔ 6 سال تعلیم حاصل کرنے کے بعد 1914 میں پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی ذکر بالعلا کے نام سے۔ پھر اس کے بعد جب پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی، اور اس یونیورسٹی سے جو کہ کل 1908 ہی میں تو کھلی تھی، چنانچہ پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کرنے والے اس یونیورسٹی سے یہ پہلے انسان تھے۔ اور اس کے بعد 1914 کے بعد یہ آپ کے فرانس چلے گئے، اور فرانس میں جامعۃ ممبلیہ میں رہے، وہاں پر 1914 سے 1915 تک رہے، ایک بار واپس آ گئے مصر، 3 سال واپس آئے، اور 3 مہینہ بلکہ کل 3 مہینہ واپس آئے، اور اس کے بعد دوبارہ سے 1915 ہی میں یا 1916 میں واپس چلے گئے، اور وہاں پر اب کی پیرس گئے، اور پیرس یعنی آپ کا کیپٹل گئے، راجدھانی میں گئے فرانس کی، اور وہاں پر جامعۃ السوربون میں انہوں نے ایڈمیشن لیا، اور ہر طریقے کا علم انہوں نے حاصل کرنے کی کوشش کی۔ 1917 میں انہوں نے شادی کی سوزان بروسو سے، اور اسی طریقے سے 1918 میں انہوں نے پی ایچ ڈی کی دوسری پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی، ٹھیک ہے، فلسفۃ ابن خلدون الاجتماعیہ کے نام سے۔ ٹاپک کا نام کیا تھا؟ فلسفۃ ابن خلدون الاجتماعیہ۔ یہ 1918 کی بات ہے۔ 1918 ختم، اب ہو گیا مصر میں ختم۔ چنانچہ یہ چھوٹی سی بات ہے، ان کے پہلے استاد کون ہوا کرتے تھے؟ شیخ محمد جاد الرب۔ لما عاد طہ حسین الی مصر، پھر اس کے بعد 1919 میں واپس آ گئے۔ تو پڑھائی کی زندگی آپ نے دیکھ لی، 1902 سے شروع ہوئی، 1918 میں ختم ہوئی ڈبل پی ایچ ڈی کے ساتھ۔ اب شروع ہوتی ہے عملی زندگی۔ جب یہ بھائی صاحب واپس آئے مصر میں 1919 میں، عین استاذا للتاریخ الیونانی والرومانی، یونان، گریک اور اسی طریقے سے رومن ہسٹری کے ٹیچر کے طور پہ ان کو مقرر کیا گیا جامعۃ المصریہ میں۔ وکانت جامعۃ اہلیہ، ابھی تک تو یہ آپ کی پرائیویٹ یونیورسٹی تھی۔ ولما الحقت بالدولہ عام 1925، اور جب اس کو گورنمنٹ سے جوڑ دیا گیا، یعنی پرائیویٹ کو گورنمنٹ بنا دیا گیا، گورنمنٹ یونیورسٹی بن گئی، عینتہ وزارت المعارف استاذن، تو اب گورنمنٹ نے، ایجوکیشن منسٹری نے ان کو ادب عربی کے استاذ کے طور پر مقرر کر دیا۔ تو 2 کام ہوئے یہاں پر، جب واپس آئے 1919 میں رومن اور گریک ہسٹری کے ٹیچر کے طور پر مقرر کیا گیا، 6 سال تک پڑھایا۔ 1925 میں جب یہ گورنمنٹ یونیورسٹی بن گئی، تب جا کے ایجوکیشن منسٹری نے ان کو ادب عربی کا استاذ یہاں پر مقرر کر دیا۔ اس کے 3 سال کے بعد وہیں پر ان کو 1928 میں 3 سال کے بعد کلیت الآداب میں ان کو عمید کے ڈین کے طور پر مقرر کیا گیا۔ کس کے طور پہ؟ ڈین کے طور پر ان کو مقرر کیا گیا۔ لکنہ لم یلبس فی العمادہ، لیکن ڈین شپ کو چھوڑ دیا، صرف 1 دن رہے۔ کیوں چھوڑ دیا؟ اذ قدم استقالتہ، انہوں نے اپنا ریزگنیشن پیش کر دیا، من ھذا المنصب، اس عہدے سے، تحت تاثیر الضغط المعنوی والادبی، مطلب ادبی لکھنا چاہتے تھے، ابھی مینٹل پریشر تھا ان کے ذہن پہ، جس کی وجہ سے چھوڑ دیا۔ یہ بات ہوئی 1928 میں، چھوڑ دیا، عمید بنا دیا گیا۔ یہ ڈیٹس یاد کریں گے، میں دوبارہ یاد کراؤں گا۔ وفی عام 1930، لیکن 1930 میں دوبارہ ان کو کلیت الآداب کی ڈین شپ سونپ دی گئی، آپ ڈین بنو گے، لیکن اب پھر دوبارہ چھوڑ دیا۔ ولیکن بسبب منح الجامعہ الدکتورہ الفخریہ،
यूनिवर्सिटी ने ऑनरेरी डिग्री पीएचडी की डिग्री अवार्ड की थी बहुत सारी पॉलिटिकल शख्सियात को, जैसे आज के टाइम पे मतलब कोई योगी को पीएचडी की डिग्री अवार्ड कर दे तो जेएनयू के मेरे टीचर जेएनयू को छोड़ दें, यार ये बकवास करते हो तुम, योगी को दे रहे हो, अमित शाह को पीएचडी की डिग्री देते हो। तो उस टाइम पे कुछ पॉलिटिकल लीडर को आपका ऑनरेरी डिग्री अवार्ड की गई थी, अब्दुल अजीज अल फहमी, तौफीक रफात, अली माहिर पाशा। तो ताहा हुसैन ने कहा भाई साहब, हेलो कोई बोल रहा था? नो सर। ताहा हुसैन ने कहा भाई साहब अपना ओहदा पकड़ो। फासदरा वजीरुल मारिफ मरसूमन यक़दी बिनक़लिही इला वज़ारतुल मारिफ। तो एजुकेशन मिनिस्ट्री ने कहा कि आप वो छोड़ के हमारे पास आ जाओ, मिनिस्ट्री में आ जाओ, यूनिवर्सिटी छोड़ो मिनिस्ट्री में आ जाओ। लाकिन रफ़त अल अमीद तसल्लम मनसब जदीद, लेकिन उन्होंने मना कर दिया, नहीं कोई ओहदा नहीं चाहिए मुझे, भागो, कोई ओहदा मुझे नहीं चाहिए। फस्तुर्रल हुकूमा इला इयालतिही इला तक़ाउद आम 1932। तो इनको रिटायरमेंट सौंप दी गई कि आप रिटायर हो जाओ भाई साहब। कब? 1932 में। इन डेट को याद करना, इन डेट्स को याद करना। चुनांचे फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूं, 1919 में वापस आए। 1919 में जामिअतुल अहलिया में, जो प्राइवेट थी जामिअतुल मिस्रिया, वहां पर ग्रीक और इसी तरीके से रोमन हिस्ट्री के टीचर बने। फिर उसके बाद जब वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी हो गई तो एजुकेशन मिनिस्ट्री ने इनको क्या तारीखुल अदब अल अरबी का उस्ताद बना दिया। 1925 में 3 साल के बाद इनको इमादत सौंपी गई, डीनशिप सौंपी गई, तो इन्होंने मना कर दिया, मतलब प्रेशर में छोड़ दिया, यार मुझसे नहीं हो पाएगा ये काम। ऐसा ही शायद अहमद अमीर के साथ भी हुआ था, उन्होंने इमादत वगैरह को छोड़ दिया था, मुझसे नहीं हो पाएगा यार, मैं पढ़ने लिखने वाला बंदा हूं, तुम मुझे क्या हेड और डिपार्टमेंट ये बना रहे हो, मैं नहीं बनना डीन। ठीक है, ऐसे जमाने में, हमारे जमाने में भी ऐसे लोग होते हैं जो मना कर देते हैं। जैसे फाइनेंसर हुआ करते थे यहाँ पे जामिया में, उन्होंने मना कर दिया था, मैं नहीं बन रहा ये आपका डीन और एचओडी ये सब, ठीक है, मना कर दिया था उन्होंने। तो ये हुआ। 1928 में पहली मर्तबा इनको डीनशिप सौंपी गई, लेकिन एक ही दिन में छोड़ दिया। 1930 में दोबारा सौंपी गई, लेकिन इस बार कबूल भी कर लिया था, लेकिन यूनिवर्सिटी ने गलती कर दी, गंदे चेहरे, गंदे पॉलिटिकल बंदों को आपका जो है ऑनरी डिग्री छोड़ दे दी गई, तो उसकी वजह से 1930 में छोड़ दिया। और उसके बाद एजुकेशन मिनिस्टर ने इनको बुलाया कि आप मिनिस्ट्री में आ जाओ, तो मिनिस्ट्री में जाने से इन्होंने इनकार कर दिया। और उसके बाद 1929 में इनको रिटायरमेंट सौंप दी गई हुकूमत की जानिब से। फिर उसके बाद अला असर तहवील ताहा हुसैन इला तक़ाउद, तो ये तो हो गया, आप देखें। चुनांचे जब रिटायर हो गए, इनसरफ़ इलल अमल सुहफ़ी, तो अब इन्होंने सहाफत में काम करना शुरू किया। असल में इनकी फितरत में ही एनोइंग पर्सनालिटी थे, ठीक है, मतलब किसी की बात से मुत्तफिक ना होना, अपनी राय रखना, ऐसी कुछ पर्सनालिटी थी इनकी, आप देख सकते हो। अब देखो यहाँ पर जब सहाफत में आए, फ़अशरफ़ अला तहरीर कौकब शर्क़, चुनांचे उसके मुशरिफ तहरीर बने, किसके? कौकब शर्क़, जिसको निकालते थे हाफिज औस, पहला मजल्ला। वमा लबिसा अन इस्तकाला अन अमलिही, लेकिन यहाँ पर भी इस्तीफा दे दिया। बेसबब खिलाफिन बैनहु व बैन साहिब सहीफा, दोनों के दरमियान कुछ मसला हो गया, हाफिज औस के दरमियान। फश्तरा इम्तियाज जरीदतुल वादी, तो एक मजल्ला ये हुआ कौकब शर्क़, इसको छोड़ दिया। फिर उसके बाद इम्तियाज ने जरीदतुल वादी को जब खरीदा तो उसके मुशरिफ तहरीर उसके भी बन गए, तो पहले कौकब शर्क़ के बने, एग्जाम में आ चुका है। फिर उसके बाद जरीदतुल वादी के बने, लाकिन हादल अमल लम युअजिबहु, लेकिन यार इनको सहाफत पसंद नहीं आई। फतरकल अमल सुहफ़ी इला हीन, तो एक वक्त तक इन्होंने सहाफ़ी अमल को छोड़ दिया। और ये कब की बात है? 1934 की बात है, यानी 2 साल के अंदर 1932 से लेकर 1934 तक इन्होंने 2 मजल्लात में काम करने की कोशिश की। उसके मुशरिफ तहरीर बने कौकब शर्क़ के और जरीदतुल वादी के, लेकिन इनको ये काम पसंद नहीं आया और इनको छोड़ना पड़ा। लेकिन अब दोबारा वापस आ रहे हैं, सहाफत में भी अभी वापस आएंगे, अभी देखना ये हिसाब भाई करेंगे, अभी दोबारा सहाफत में भी वापस आएंगे। वफिल आम नफ्सिही 1934 में ताहा हुसैन को दोबारा जामिअतुल मिस्रिया में बुला लिया। ठीक है भाई साहब, डीन मत बनो, लेकिन आप जो है उस्ताज तो बन जाओ। तो उस्ताज बने अदब के, दोबारा पढ़ाई में आ गए, दोबारा एकेडमिक लाइन में। सुम्मा बिसिफत अमीद कुल्लियतुल आदाब, अब दोबारा इनको जो है कुल्लियतुल आदाब का अमीद बना दिया गया। थर्ड टाइम है ये, कितना? थर्ड टाइम है, तीसरी बार इनको अमीद बनाया गया 1936 में। पहले कब बनाया गया? 1928 में, दोबारा 1930 में। लेकिन वबी सभी खिलाफ ही मा हुकूमत मोहम्मद महमूद इस्तकाला मिनल इमादा, फिर से डीनशिप को इन्होंने इस्तीफा दे दिया, दोबारा तीसरी मर्तबा इस्तीफा दे रहे हैं। अब क्यों? अब हुकूमत से इख्तिलाफ है, मोहम्मद महमूद की हुकूमत से इख्तिलाफ है। पहली मर्तबा डीन बनाया गया तो मन नहीं कर रहा है, प्रेशर में लिखना है, मुझे पढ़ना है, छोड़ दिया 1928 की बात। 1930 में बनाया गया, फिर छोड़ दिया कि भाई साहब आपने किन लोगों को ये पीएचडी की डिग्री नवाज दी है। 1936 में बनाया गया, फिर छोड़ दिया क्योंकि मोहम्मद महमूद की हुकूमत से इख्तिलाफ हो गया।
اور یہ کب کی بات ہے؟ 1942 کی بات ہے. چنانچہ یہ انہوں نے ڈینشپ کو چھوڑ دیا تاکہ اسی کلیہ میں یہ تدریس کی طرف آئیں گے. اور 1942 ہی میں ان کو جامعۃ الاسکندریہ کا مدیر بنا دیا گیا. ایک نئی یونیورسٹی قائم ہوئی اور کہا آپ اس کو سنبھالو، آپ وہاں نہیں چل رہے ہو، یہ ہم نے نئی یونیورسٹی قائم کی ہے جامعۃ الاسکندریہ، آپ اس کو سنبھالو، جس کے یہ شیخ الجامعہ یا وائس چانسلر کہہ سکتے ہو آپ، مدیر وائس چانسلر کہہ سکتے ہو، آپ اسے سنبھالو. اضافۃ الی عملہ الاخر، اور ساتھ میں آپ ایجوکیشن منسٹر کے آپ کنسلٹینٹ بھی رہیں گے، ایڈوائزر اور کنسلٹینٹ بھی رہیں گے. 1942 کی بات ہے یہ. کب کی؟ 1942 کی بات ہے. تو یہاں پر 6 سال کہیں نہ کہیں آپ کا رہے، یہ عمید رہے. ٹھیک ہے، پھر چھوڑ دیا، اور جب چھوڑا تو ان کو کہاں پر بلا لیا گیا؟ جامعۃ الاسکندریہ میں. اور ساتھ میں 1942 میں ان کو ایک اور عہدہ دے دیا گیا کہ آپ ایجوکیشن منسٹری کے ایڈوائزر اور کنسلٹینٹ بھی رہو گے، اور اسی طریقے سے وزارت میں کلچرل چیزوں کے مراقب بھی رہو گے. وفی عام 1944، لیکن پھر 1944 میں 2 سال بعد ہی انہوں نے جامعہ کو چھوڑ دیا. آپ کون سی جامعہ چھوڑی ہے؟ جامعۃ الاسکندریہ. ٹھیک ہے، تو امید تھے وہاں پر، امید کلیت الآداب فی الجامعۃ المصریہ، لیکن یہاں پر تھے مدیر. امید کا مطلب ڈین، مدیر کا مطلب شیخ الجامعہ کر کے ایسا مان سکتے ہو. پھر اس کے بعد یہاں پر دوبارہ سے ریٹائر ہو گئے. تو جیسے کھلاڑیوں میں بھی ریٹائر ہوتے ہیں نا، ریٹائر ہو کے واپس آ جاتے ہیں، 1-2 کھلاڑی ہوتے ہیں کرکٹ میں، ہوا ہے ایسا. تو ایسے ہی بھائی صاحب 2 بار ریٹائر ہو گئے. ایک بار ریٹائر ہو گئے تو 1932 میں، ایک بار اور ریٹائر ہو گئے 1944 میں. اب 1950 میں 6 سال کا پتہ نہیں. وکان الحکم بیاد حزب الوفد، وفد کی پارٹی کے پاس حکومت تھی. چنانچہ ایک فرمان جاری ہوا کہ آپ کو ایجوکیشن منسٹر بنایا جاتا ہے. چنانچہ اس ایجوکیشن منسٹر کتنے سال تک رہے؟ 2 سال تک ایجوکیشن منسٹر رہے، 50 سے 52 تک. یہ ڈیٹ یاد کرنا، 50 سے 52 تک، یہ ڈیٹس یاد کرنا ہے. اور ان کی جو پوری زندگی ہے نا، ڈیٹس کے حوالے یہ کرنا ہوگی آپ کو، تبھی سمجھ میں آئے گی، ورنہ ویسے یاد نہیں ہوگی. 1902 سے لے کے 1906 تک، 1908 سے لے کے 1914 تک، 1914 سے 1918 تک، 1919 سے 1925، 1928، 1930، 1932، 1934، 1936، 1942، 1944، 1950، 1952، ایسے کر کے انشاءاللہ یاد ہوگی. تاریخ و اقامت الحکومت الوفدیہ. ٹھیک ہے، بعد ان منحا لقب الواشویہ عام 1951. اور اسی طریقے سے 1951 کی بھی ڈیٹ ہے جہاں پر ان کو پاشا کا لقب دیا گیا. کس کا؟ پاشا کا لقب دیا گیا 1951 میں. تو 50، 51، 52، 50 میں منسٹر بنایا گیا، 51 میں لقب مل گیا، 52 میں وہ منسٹری کو چھوڑ دیا تھا. بعد ان وجہ کل عنایتہ لجامعۃ الاسکندریہ، اور اس کے بعد انہوں نے پوری اپنی توجہ مرکوز کر دی جامعۃ الاسکندریہ کی طرف، یعنی دوبارہ جامعۃ الاسکندریہ میں کہیں نہ کہیں آ گئے تھے. اسی طریقے سے عمل رئیس لمجمع اللغہ العربیہ بالقاہرہ، انہوں نے مجمع اللغہ العربیہ جو لینگویج اکیڈمی ہے قاہرہ میں، اس کے پریسیڈنٹ کے طور پر بھی کام کیا ہے. وعضوا فی العدید من المجامع الدولیہ، اسی طریقے سے انٹرنیشنل کئی اکیڈمی میں جو ہے انہوں نے ممبر کے طور پر بھی کام کیا ہے. تو اس چیز کو آپ یاد کریں گے. وعضوا فی المجلس العالی للفنون والآداب، اسی طریقے سے فنون و آداب کی جو ہائی بورڈ ہے اس کے ممبر کے طور پہ بھی انہوں نے کام کیا ہے. 1959 کی بات کریں، وفی 1959 میں طاہا حسین دوبارہ جامعہ کی طرف آ گئے ایز اے استاذ کے طور پہ. کما عاد الی الصحافہ، اسی طریقے سے صحافت کے طور پہ بھی واپس آ گئے. ٹھیک ہے، تو گویا کی ٹیچنگ کی طرف 3 بار آئے. 1919 میں تو چلو آئے پڑھانے، پھر اس کے بعد 1936 میں دوبارہ واپس آ گئے پڑھانے کے، بلکہ 1934 میں، ٹھیک ہے، صحافت کو چھوڑنے کے بعد دوبارہ ان کو بلا لیا گیا تھا کہ آپ پڑھانے آؤ. ٹھیک ہے، 1934 میں. پھر اس کے بعد دوبارہ 1959 میں جو ہے یہ پڑھانے کی طرف واپس آ گئے. اسی طریقے سے اسی ٹائم پہ جو ہے صحافت کی طرف واپس آ گئے. چنانچہ جو جریدہ ہے جریدۃ الجمہوریہ، اس کے رئیس التحریر رہے. تو ان کی زندگی میں کتنے مجلات کا نام آیا؟ کوكب الشرق کا، وہ کب کی بات ہے؟ 1932-33 کی بات ہے. جریدۃ الوادی کا، اور اسی طریقے سے جریدۃ الجمہوریہ کا. ان مجلات کا نام بھی یاد رکھیں گے. 1955 میں یہ حج کا فریضہ ادا کرنے گئے. جو حج کا ان کے ایام رہے وہ کتنا جرنی 19 دن کی رہی. کتنے دن کی رہی؟ 19 دن کی رہی. لیکن آپ دیکھیں طاہا حسین خود ہی فرماتے ہیں لقد ترکت زیارتی للحجاز آثارا قویا رائعا فی نفسی. چنانچہ جو میں حج کرنے گیا تھا، حجاز کی جو میری جرنی تھی، اس سے میری زندگی میں
میرے نفس پر اس کا کافی گہرا اثر ہے. لا يمكن ان تصور في حديث و احاديث وحسبك انها الموطن الذي اشرق منه نور الاسلام. اور آپ کو بس اتنا کافی ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں سے اسلام کی کلیاں کھلی ہیں. ونشأت فيه الحضارة العربية الاسلامیہ، وہاں سے عربی کلچر پھوٹا ہے. وما عارف قطرا من اقطار الارض اثر في عقول الناس وقلوبهم. اور میں دنیا میں کوئی نہیں جانتا کہ جس نے لوگوں کے دلوں پر، لوگوں کی عقلوں پر اتنا اثر چھوڑا ہو جتنا یہ مکہ مدینہ نے چھوڑا ہے. کما اثر الحجاز فیہا بنوع خاص، جتنا حجاز نے چھوڑا ہے لوگوں کی زندگیوں میں. ٹھیک ہے، تو یہ ان کا حج کا بھی مسئلہ ہے. حج والا مسئلہ بھی آئے گا کہ کس نے کب حج کیا ہے. کچھ لوگوں کے حج آئیں گے، خاص کر 3-4 لوگوں کا وہاں پر حج کا آئے گا. یہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی بھی حج پہ گئے تھے، ہاں، اور اسی طریقے سے عبدالعزیز المیمنی، مطلب کئی لوگوں کا، نواب صدیق حسن خان بھی حج پہ گئے تھے. تو ان لوگوں کے کئی نام آئیں گے کہ کس کس ڈیٹ میں کیا ہے، لیکن آپ اس ڈیٹ کو یاد کرنا. انہوں نے حج کب کیا؟ 1955 میں. اس کو یاد کریں گے. پھر اس کے بعد ان کی زندگی میں کتابیں وغیرہ دیکھیں. فی عام 1926 میں طہا حسین نے ایک کتاب لکھی تھی، فی الشعر الجاہلی. ایک کتاب کون سی لکھی تھی؟ فی الشعر الجاہلی. وعمل فیہ بمبدأ ڈیکارٹ نام کا ایک بہت بڑا فلسفر گزرا ہے یورپ میں، ویسٹرن میں. ٹھیک ہے، جو چیزوں میں شک کرتا ہے، جو چیزوں میں شک کرتا ہے، چنانچہ اسی کے انداز کو انہوں نے اختیار کیا. وہ تحلیلات ہی، مطلب شک کا مطلب کیا ہے کہ وہ اپنی نالج کی شروعات، اپنی ریسرچ کی شروعات نا شک سے کرتا ہے. اگر اس سے بتاؤ کہ آپ یہ مانو کہ قرآن جو ہے اللہ کی کتاب ہے، تو شروعات کیسے کرے گا؟ پہلے اس میں شک کرے گا، یعنی پہلے مانے گا نہیں، پہلے شک کرے گا کہ نہیں، پھر بعد میں جا کے ریسرچ شروع کرے گا. یا پھر وہ فلسفی ہے پورا، آپ دیکھ بھی سکتے ہیں. چنانچہ اپنی استنتاجات میں، اپنی تحلیلات میں، کہ اس کو کیا پتا چلا؟ ان الشعر الجاہلی منحول، کہ شعر جاہلی منحول ہے. کل ہم نے پڑھا تھا عصر قدیم میں قضیت و انتحال الشعر فی العصر الجاہلی، یا پھر شعر الجاہلی کس نے اٹھایا عصر قدیم میں؟ ابن سلام الجمحی نے. اور آج پڑھیں گے یا پڑھ لیا ہے ہم نے کہ عصر حدیث میں جو قضیہ اٹھایا کس نے اٹھایا؟ وہ آپ کا طٰہٰ حسین نے اٹھایا. کس نے؟ طٰہٰ حسین نے اٹھایا ہے. تو انہوں نے کیا فرمایا کہ یہ اشعار جو لکھے گئے ہیں یہ اسلام کے بعد لکھے گئے، لیکن ان کو نسبت کر دی گئی شعراء جاہلی کی طرف. تو یہ مطلب ہے فعادلا. لیکن اس کے بعد جب ان کی اس کتاب کے ذریعہ بہت زیادہ شور و غوغا ہوا، ان پر حملے ہو گئے، یہاں تک کہ ابھی دیکھا نا ایک پارلیمنٹ کے ممبر نے کہا تھا کہ انہو اتہم بالمروق والزندقۃ، ٹھیک ہے، والخروج علی مبادئ الدین الحنیف. ان پر الزام لگایا گیا کہ یہ دین سے نکل گئے ہیں، دین کی جو بنیادیات ہیں، اساسیات ہیں، ان کے خلاف انہوں نے علم بغاوت بلند کر دیا ہے. تو اس کی وجہ سے ان کو مطلب زندگی کہہ دیا گیا تھا. تو اس کے بعد اگلے سال انہوں نے اس کتاب کا نام چینج کیا، فی الادب الجاہلی. پہلے کیا تھا؟ فی الشعر الجاہلی 1926 میں. اگلے سال 1927 میں یہ کتاب نکالی، فی الادب الجاہلی. اور نقد کے یہی کتاب ان کو سمجھی جاتی ہے. وحذف منہ المقاطع الاربع، اور وہاں سے 4 ٹکڑوں کو حذف کر دیا گیا جن پر علماء دین حنیف نے ان کے الزام لگایا تھا. چنانچہ ان پر ایک الزام لگایا، ان میں سے یہ بھی ہے کہ یہ اور یورپین کی دعوت دیتے ہیں، یورپی کلچر اپناؤ، یورپیوں کی طرح بنو، ٹھیک ہے، اس طرح کی دعوت دیتے ہیں. تو یہ ان پر ایک الزام لگایا گیا. ایک الزام ان پہ یہ لگایا گیا کہ بغیر دلیل کے یہ کیا کہتے ہیں کہ علی وجود النبیین ابراہیم اسماعیل فضلا عن زیارتہم اہل حجاز، یعنی یہ کہتے ہیں کہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ ہم مانے ابراہیم علیہ السلام یا اسماعیل علیہ السلام یہ موجود بھی تھے. انہوں نے، یہ تو بہت دور کی بات ہو گئی کہ حجاز آئے تھے، کعبہ کو اٹھایا تھا، اور ٹھیک ہے، حالانکہ ابراہیم، یہ تو کہتے ہیں کہ ابراہیم اسماعیل علیہ السلام تھے ہی نہیں. کیوں؟ کیونکہ تشکیک میں ڈیکارٹی مذہب انہوں نے اختیار کیا. وہی میں نے بتایا کہ کسی چیز کی ریسرچ کرو گے تو شروعات آپ پہلے یہ مان کے چلو کہ یہ ہوا ہی نہیں ہے، یہ چیز مان کے چلو. ٹھیک ہے، جیسے ایک وہ کتاب ہے نا کہ آپ نے سب نے ویڈیو دیکھی ہوگی، کشمیری بندوں نے تو کافی اس کو اس پہ لگایا تھا اپنے اسٹیٹس وغیرہ پہ کہ کیسے میں اسلام کے خلاف کتاب لکھنے چلا اور میں مسلمان ہو گیا. تو مطلب اس نے کیا سوچا کہ محمد رسول اللہ پروفٹ نہیں ہے، محمد رسول اللہ غلط ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد اس نے سرچ کرنا شروع کیا. تو اسی انداز کی ریسرچ، پہلے آپ کسی کو غلط مان لو، اس میں شک کر لو، اس کے بعد ریسرچ کرو. تو طٰہٰ حسین تو یار اپنے گھر کا آدمی تھا، اور یہ اس طریقے سے کرے گا دوسرے فلسفر کی طرح، یورپین اور ویسٹرن فلسفر کی طرح، تو یہ تو غلط بات ہے نا. قام مصطفیٰ صادق الرافعی، چنانچہ ان کی جو کتاب ہے تو مصطفیٰ صادق الرافعی نے اس کا کتاب کا رد کیا اپنی کس کتاب کے ذریعہ؟ تحت رایت القرآن. کس کتاب کے ذریعہ؟ تحت رایت القرآن. اسی طریقے سے الف کذالک انہوں نے اور ایک اور کتاب لکھی ان کے رد میں،
کون سی کتاب؟ القدیم والجدید. لیکن اس کتاب میں دوسری کتاب کا رد کیا. وہ کون سی کتاب؟ مستقبل الثقافہ فی مصر. مستقبل الثقافہ فی مصر اس کتاب کا رد کیا. تو صادق الرافعی نے ان کی 2 کتابوں کا رد اپنی 2 کتابوں کے ذریعہ دیا. فی الشعر الجاہلی کا رد کیا تحت رایت القرآن کے ذریعہ. مستقبل الثقافہ فی مصر کا رد کیا بین القدیم والجدید کے ذریعہ. اسی طریقے سے ابراہیم اوز نے بھی ایک کتاب لکھی ہے جس میں نقاد اور مورخین کے اقوال کو جمع کیا، کس نام سے؟ معرکۃ الشعر الجاہلی بین الرافعی و طٰہٰ حسین. معرکۃ الشعر الجاہلی بین الرافعی و طٰہٰ حسین. اسی طریقے سے سید قطب نے بھی ایک کتاب لکھی ہے، نقد و کتاب مستقبل الثقافہ فی مصر لطٰہٰ حسین. اس کو بھی یاد کریں گے. وممن رد علیہ، اور ان لوگوں میں سے جنہوں نے طٰہٰ حسین پر رد کیا ہے ان میں سے ایک کون ہے؟ محاکمۃ فکر طٰہٰ حسین انور الجندی کی. اسی طریقے سے آپ یاد کریں گے یہ انہوں نے مصر کو ریپرزینٹ کیا تھا، اس کے پرتیندھی بنے تھے کس میں؟ اٹلی کے ایک شہر ہے فلورنسا میں. وہاں پر ایک الحضارۃ الاسلامیہ المسیحیہ کے نام سے کانفرنس ہوئی تھی. وہاں پر مصر کو انہوں نے ریپرزینٹ کیا تھا 1960 میں. اسی طریقے سے 1960 میں ان کو جائزۃ الدولت تقدیریہ کا ایوارڈ بھی ملا ہے، اور عقاد کو بھی ملا ہے. ان کو دیکھیں گے شاید ان کو 59 میں ملا، تو اس کو ہم یاد کرنے کی کوشش کریں گے. اسی طریقے سے انتخب عضوا فی المجلس الہندی المصری الثقافی، چنانچہ آپ کا مجلس الہندی الثقافی میں بھی ان کو آپ کا کیا بنایا گیا؟ ممبر بنایا گیا. وَلَقَدْ رَشَّحَتْ الْحُكُومَةُ الْمِصْرِيَّةَ لِنَيْلِ جَائِزَةِ نوبل مرتين، 2 مرتبہ ان کو آپ کا ان کا نومینیشن کیا گیا تھا نوبل پرائز کے لیے، لیکن ان کو نوبل پرائز نہیں مل پایا. وفی عام 1964، اور 1964 میں ان کو جامعۃ الجزائر نے آنریری ڈگری سے نوازا، پی ایچ ڈی کی ڈگری سے نوازا. اسی طریقے سے جامعۃ بررومو اٹلی کی سکلیہ کی ایک یونیورسٹی ہے، اس نے 1965 میں تو 2 پی ایچ ڈی کی آنریری ڈگری ان کو ملی، بلکہ آ کے 68 میں بھی ملی ہے. تو ایک کہاں سے ملی؟ جامعۃ الجزائر سے، جزائر کی یونیورسٹی سے. ایک ملی آپ کی اٹلی کی یونیورسٹی 1965 میں. وفی صنعت نفسہا، اور 1965 میں ہی ظفر طٰہٰ حسین بقلادۃ النیل، قلادۃ النیل کے ایوارڈ سے سونپے گئے. اسی طریقے سے 1965 میں ہی ان کو رئیس بنایا گیا مجمع اللغہ العربیہ کا. میرے ذہن میں سوال آ رہا تھا کہ ان کو مجمع اللغہ العربیہ کے رئیس کب بنے، تو دیکھو لکھا ہوا ہے 1965 میں ہی یہ آپ کے رئیس بنے ہیں مجمع اللغہ العربیہ کے. اس کو لکھ لینا، یہ کب بنے ہیں مجمع اللغہ العربیہ کے رئیس، کیونکہ اوپر 2 بار آ چکا لیکن ڈیٹ نہیں تھی، تو پتہ چلا کب بنے، 1965 میں. وفی عام 1968، اور 1968 میں ان کو جامعۃ میڈرڈ، اسپین کی ہوگی شاید، میڈرڈ اسپین میں ہی ہے نا، میڈرڈ ہے نا، میڈرڈ یونیورسٹی جو ہے وہاں پر 1938 میں ان کو شہادت دکتورہ فخریہ سے نوازا گیا، آنریری پی ایچ ڈی کی ڈگری نوازی گئی. تو 3 آنریری پی ایچ ڈی کی ڈگری ملی، 64، 65، 68. 64، 65، 68. 64 میں جزائر سے، 65 میں اٹلی سے، 68 میں آپ کا اسپین میڈرڈ سے. یہ اچھے سے یاد ہو سکتا ہے. باقی جو رئیس و مجمع اللغہ العربیہ ان کو بنایا گیا وہ 1965 کی بات ہے. اور 1971 میں رأس مجلس اتحاد المجامع اللغویہ فی العالم العربی، پورے عالم العربی میں جو لینگویج اکیڈمی کی جو یونین ہے، ایسوسیشن ہے، اس کے جو بورڈ کے رئیس بنائے گئے 1971 میں. ٹاپ لیول کی بات ہے. اور اپنی وفات سے کچھ دن پہلے، 1-2 سال پہلے، ورشحا من جدید لنائل جائزۃ نوبل، اور دوبارہ ان کو جو ہے نوبل پرائز کے لیے ان کو نومینیٹ کیا گیا. تو 2 مرتبہ میں سے دوسرے مرتبہ یہ ہے، یعنی 1971 میں. اسی طریقے سے یونیسکو نے ان کے اعزاز کے لیے ایک جلسے کا انعقاد کیا، یا ایک محفل کا انعقاد کیا. وشغل طٰہٰ حسین ایضا منصب وزیر التربیہ والتعلیم فی مصر، اور 1950 میں یہ جو ہیں وزیر التربیت والتعلیم، مطلب ایجوکیشن منسٹر بھی بنے. کب بنے تھے ہم نے دیکھا 1950 سے لے کے 1952 تک. اور اس وقفے میں نے بتایا کہ ایجوکیشن کو فری کر دیا تھا انہوں نے. اور ایجوکیشن کے بارے میں ان کا ماننا کیا تھا؟ ان کا ماننا تھا کہ ایجوکیشن ایسے ہی یونیورسلی ایکسیس ہونا چاہیے جیسے ہوا اور پانی کا یونیورسل ایکسیس ہے. چنانچہ ان کی وفات کب ہوئی؟ 1973 میں. باقی عباس محمود العقاد نے ان کے بارے میں کیا فرمایا؟ رجل جریء العقل مفتور علی المناجزہ والتحدی، چنانچہ ایک ایسا انسان ہے جو عقل میں ان کی بہت زیادہ جرات ہے. چنانچہ ان کی جو طبیعت ہی ایسی ہے کہ آپ کا دوسروں سے مقابلہ کرنے والے، دوسروں کو چیلنج کرنے والے، ان کی طبیعت ہی ایسی، ان کی فطرت ہی ایسی ہے. تو میں بول رہا تھا دیکھو عباس محمود العقاد نے اس طریقے کا جملہ بول دیا. اور آپ دیکھ سکتے ہو جہاں پہ بھی عہدے چھوڑ رہے ہیں، 3 بار ڈینشپ کو چھوڑ دیا الگ الگ وجوہات کی وجہ سے. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد جب جریدوں میں کام کرنا شروع کیا، کوکب الشرق میں چھوڑ دیا کیونکہ وہاں کے بندے سے ان کی لڑائی ہو گئی، حافظ اوس سے ان کی لڑائی ہو گئی، بات نہیں بنی. پھر اس کے بعد انہوں نے جریدۃ
امتیاز کے جو جریدہ تھا جریدۃ الوادی اس کو بھی چھوڑ دیا, وہاں بھی نہیں بنی, اور اس کے بعد پورا یہ عہدہ بھی چھوڑ کر آ گئے. چنانچہ ان کی کتابوں کو دیکھنے کی کوشش کریں. ان کی فکری کتابیں کیا ہیں؟ علی ہامش السیرہ ایک مشہور کتاب ہے, اس کتاب کو ضرور دیکھیں گے. الشیخان کس کے بارے میں ہے یہ آپ تھوڑا سا دیکھ لینا. شیخان کس کے بارے میں؟ ابو بکر عمر کے بارے میں کتاب ہے پکی, لیکن پھر بھی آپ دیکھ لینا. علی ہامش السیرہ جو ہے یہ سیرت کے متعلق کتاب لکھی گئی ہے. انہوں نے خود لکھا ہے کہ سیرت کی کتاب لکھنے کا میرا مقصد کیا تھا. اسی کتاب کے بارے میں میرا مقصد یہ نہیں تھا کہ میں دیکھو سیرت کی اتنی اچھی اچھی کتابیں لکھی گئی ہیں تو میں کچھ علم میں اضافہ کر دوں گا, نہیں, میرا مقصد تھا کہ مطلب ناول کے انداز میں سیرت کو بیان کرنا. چنانچہ انہوں نے وہ کیا. الفتنۃ الکبریٰ عثمان کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں, الفتنۃ الکبریٰ علی و بنو, ان کے بیٹے کے بارے میں علی اور ان کے بنو. تو فتنۃ الکبریٰ 2 مجلدات پر ہے, ایک میں عثمان کے بارے میں, ایک میں علی کے بارے میں. مستقبل الثقافہ فی مصر ایک مشہور کتاب ہے, اس کی ڈیٹ اوپر لکھی ہوئی تھی. میراث الاسلام مشہور کتاب. فلسفۃ ابن خلدون الاجتماعیہ جو ہے یہ کیا تھا, یہ کیا ہے بتانا مجھے. PhD کرنا. پی ایچ ڈی 1918 میں جو پی ایچ ڈی کی جامعۃ السوربون سے آپ کا پیرس کے فرانس کے یا پیرس کے, وہاں پر اس کو یاد کریں گے. نظام الاثنین مشہور کتاب. حدیث المساء, غرابیل, ان کتابوں کو جو میں بولڈ کر دیتا ہوں اس کو آپ یاد رکھا کرو. فی الشعر الجاہلی 1926 میں نکلی. فی الادب الجاہلی 1927 میں نکلی. الحیات الادبیہ فی جزیرۃ العرب فصول فی الادب والنقد, اس کو تھوڑا سا بولڈ آپ کر لینا, میں نے نہیں کیا. حدیث الاربعہ, اس سے پہلے حدیث المساء گزری تھی. حافظ وشوقی ایگزام میں آ چکی ہے, مشہور کتاب ہے. طہ حسین کی صوت و ابی الاعلیٰ, تو ابی الاعلیٰ کے نام سے کئی کتابیں ہیں. دیکھیں کتنی کتابیں, یہاں ہی دیکھ لیں کتنی کتابیں ہو گئی. صوت و ابی الاعلیٰ, مع ابی الاعلیٰ فی سجنہ, تجدید و ذکر ابی الاعلیٰ, ٹھیک ہے, مشہور کتابیں ہیں یہ. مع المتنبی, اور جو ہم نے ٹاپک پڑھا وہ کیا تھا, کہ ان کا ٹاپک کیا تھا, ذکر ابی الاعلیٰ. کیا ٹاپک تھا؟ ذکر ابی الاعلیٰ. تو اس چیز کو آپ اچھے طریقے سے یاد کریں گے. پھر اس کے بعد من حدیث الشعر والنثر, کیا ہے؟ من حدیث الشعر والنثر, من ادب ابن المعاصر, الوان, قادۃ الفکر ایگزام میں آ چکی ہے, مشہور کتاب ہے. پھر اس کے بعد کتب الاثرائیہ, یہ المعدبون فی الارض جو ہے روایہ ہے. الایام جو ہے سیرہ ذاتیہ ہے, 3 مجلدات میں, لیکن روایہ کے انداز میں لکھی گئی ہے. الایام کے بارے میں تھوڑی ڈیٹیل دیکھ لینا. میں یہاں پر 2 آپشن دے رہا ہوں, 2 چیزیں آپ کو دے رہا ہوں. ایک کتاب ہے آپ کی فی الشعر الجاہلی, اس کے بارے میں تھوڑی ڈیٹیل دیکھ لینا. الایام کے بارے میں تھوڑی ڈیٹیل دیکھ لینا. اسی طریقے سے ایک اور کتاب ہے مستقبل الثقافہ فی مصر. ان 3 کتابوں کے بارے میں ڈیٹیل میں دیکھ لینا پلیز. کون 3 کتابیں؟ سب سے پہلے ایام فی الادب الجاہلی, اور اسی طریقے سے مستقبل الثقافہ فی مصر, اور یہی ان کی 3 مشہور کتابیں ہیں. احلام و شارزاد روایہ ہے, ادیب, ٹھیک ہے. اسی طریقے سے رحلۃ الربیع, ان کتابوں کو دیکھ سکتے ہو. ایام العمر بھی ہے. ایام العمر میں کیا ہے, یہ کچھ اسپیشل رسائل ہیں جو کہ طہ حسین اور توفیق الحکیم کے درمیان ہوئے تھے. پھر اس کے بعد دعاء الکروان ہے, شجرۃ البؤوس ہے, الحب الضائع ہے, الوعد الحق ہے, فی السیف ہے, ٹھیک ہے, بین و بینہ ہے, احادیث ہے, جنت الاحوان, ما وراء النہر, بولڈ کرتا ہوں اس کی اہمیت کو سمجھنا. جنت الشوق, یہ ایگزام میں آ چکے ہیں آلریڈی, ٹھیک ہے. من بعید ایگزام میں آ چکی ہیں. صوت و باریس ہیں, تو صوت کتنا ہو گیا, صوت و باریس ہو گئی. اس سے پہلے اور کون سی آئی تھی, صوت و ابی الاعلیٰ ہے نا, صوت و ابی الاعلیٰ. اور اسی طریقے سے کچھ اور لوگوں کی بھی صوت کے نام سے آئیں گی, تو وہ میں انشاءاللہ آپ کو ریمائنڈ کرانے کی کوشش کروں گا. تو ان کتابوں کو, صوت و باریس جو کا قصص ہیں, ٹرانسلیٹڈ اسٹوریز ہیں, اور من ہناک یہ بھی ٹرانسلیٹڈ اسٹوریز ہیں, ان چیزوں کو آپ اچھے طریقے سے یاد کر سکتے ہیں. تو یہ ہوئی زندگی. میں تھوڑا سا ٹائم دے رہا ہوں آپ کو, ٹھیک ہے. ہم دوبارہ آئیں گے, باقی انشاءاللہ دوبارہ ان کی زندگی کے متعلق گفتگو کریں گے. مجھے تھوڑا سا آپ ٹائم دیجیے ابھی, ٹھیک ہے.